میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج جس ٹاپک پر، جس موضوع پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے لیے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ انسان اس کے لیے مرتا ہے۔ اور آج کا میرا عنوان ہوگا کہ دنیا اور آخرت میں عزت مگر کیسے۔ مطلب ہم یہ قول، یہ چیز بار بار لوگوں سے سنتے ہیں یا عام چلن اور فہم میں بات کی جاتی ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے عزت کے لیے کرتا ہے، ایک عام بات ہے نا۔ تو اگر آپ کسی کو عزت دو گے تو وہ بھی آپ کو عزت دیں گا، آپ عزت سے بات کرو گے تو اس کو اچھا لگے گا۔ ایک آدمی عزت کی زندگی جینے کے لیے بیچارہ فلاں کام کر رہا ہے، ایک آدمی عزت کے ساتھ رہنے کے لیے فلاں کیا، ایک آدمی نے عزت بچانے کے لیے یہ داؤ پہ لگا دیا، اس آدمی کی عزت چلی گئی، اس کا فلاں ہو گیا۔ تو گویا دنیا کے اندر ایک عام زبان میں کہیں تو لوگ عزت کے لیے جیتے ہیں یا عزت کے لیے مرتے ہیں۔ اب شرعی اعتبار سے کتنا صحیح کتنا غلط ایک دوسرا موضوع ہے، لیکن جیتے ہیں تو ان کے نزدیک جو بھی وہ جینے کا طریقہ وہ عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں عزت حاصل کرنے یا عزت کو بچانے یا عزت کی خاطر۔ تو گویا دنیا کے اندر جو ایک عام فہم بات کی جاتی ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، جو بزنس کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، جہاں جاتا ہے، جن لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، جیسے کام کرتا ہے، وہ سب عزت کے لیے کرتا ہے، عزت رسپیکٹ کے لیے کرتا ہے، سیلف ڈگنیٹی کے لیے کرتا ہے۔ ویسے اردو یا انگلش میں اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن عزت میں سمجھتا ہوں یہ بہت کامن لفظ ہے، اور اردو بولنے والے، ہندی بولنے والے اس کا معنی سمجھتے ہیں۔ انگلش میں اس کو ہو بہو ترجمہ کرنا مشکل ہوگا۔ رسپیکٹ بول سکتے ہیں، سیلف ڈگنیٹی بول سکتے ہیں، سیلف کانفیڈنس بول سکتے ہیں، سیلف رسپیکٹ بول سکتے ہیں، یا جو رسپیکٹ سماج اور سوسائٹی ایک انسان، ایک فرد، ایک انڈیویجول کو دیتی ہے، ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہو سکتی ہے۔ بہرحال لیکن عزت ایک بہت کامن ورڈ ہے جو اردو زبان کے اندر بہت کامنلی استعمال کیا جاتا ہے، اور لوگ میں سمجھتا ہوں اس کے معنی سمجھتے ہیں۔ تو عزت، تو دنیا اور آخرت میں عزت مگر کیسے، مطلب ہم عزت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، عزت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے عزت حاصل کرنے کا پہلا فارمولا جو کتاب اور سنت نے ہمیں بتایا، اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا دنیا کے اپنے فارمولے ہیں، لیکن اسلام نے ایک اپنا فارمولا دیا، ایک طریقہ دیا عزت حاصل کرنے کا۔ اور عزت یاد رکھیے کس کے لیے ہے، وہ چیز واضح کی، اس کو اعلان کیا، اس کو قرآن نے اور سنت نے بتایا۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے انہی میں سے آج رکھوں گا۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، اگر عزت چاہیے یا عزت ہونا ہے تو اللہ رب العزت نے اس تعلق سے جو فارمولا دیا وہ یہ ہے، جو سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا رکھا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اللہ فرماتا کہتا ہے عزت تو صرف اور صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور پھر مومنوں کے لیے، اور منافق یہ بات کو نہیں جانتے، اس لیے کہ منافقین نے عزت کے اپنے پیمانے نکالے۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے خاندان قریش کی فلاں قبیلے سے ہیں تو وہ عزت سمجھتے، کیونکہ کچھ صحابہ غریب تھے، غلام خاندان سے تھے، تو وہ سمجھتے تھے یہ بے عزت ہے، ہم عزت والے ہے نا۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایمان جو لائے وہ بے عزت لوگ ہیں، جو ایمان نہیں لائے پرانے آباء اجداد کے دین پر وہ عزت والے۔ اسی لیے منافقوں کے سردار نے ایک مرتبہ یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ اس شہر میں جو عزت والے ہیں وہ جو بے عزت ہے، ذلیل ہے، ان کو باہر نکال دیں۔ بے عزت و ذلیل سے مراد نعوذ باللہ صحابہ، عزت والوں سے مراد یہ منافق خود اور یہ اپنے آپ کے یا ان کے پیروکار، ان کے چیلے چپاٹے یا مشرکین کو سمجھتے۔ اس نے کہہ دیا کہ عزت والے ذلت والوں کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات نازل کر دی، بیان کر دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو صرف اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے۔ اس کے بعد وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ منافق خاندان میں عزت سمجھ رہے، منافق شہر اور بستی میں رہنا عزت سمجھ رہے، منافق مالداری کو عزت سمجھ رہے، منافق کفر کو عزت سمجھ رہے، منافق جو ہے دنیا حاصل کرنے کو عزت سمجھ رہے کہ اس کے پاس بیٹے زیادہ ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس زمین زیادہ ہے۔ صحابہ غریب ہے، بھوکے ہیں اور پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، بے گھر ہے، تو ہم عزت والے، یہ بے عزت۔ تو منافقین نے دنیا کے مختلف پیمانوں کو عزت کا ذریعہ سمجھا اور پھر وہ ہنسنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دے دیا کہ حقیقت میں عزت تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کے بعد اگر کسی کے لیے تو اس کے رسول کے لیے، اور اس کے بعد اگر کسی کے لیے تو مومنوں کے لیے۔ لیکن منافق جو ہے وہ جاہل ہے، ان کو اس کا علم نہیں ہے، وہ دنیا کی چیزوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے جو اصول بتا دیا، یہ اصول درس کے میں نے شروع میں ہی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اب آپ جان لیں عزت کا طریقہ، عزت کا سرچشمہ، عزت کہاں سے حاصل ہوتی ہے اور عزت کس کے لیے دنیا کے۔ تو اللہ نے عزت کہہ دیا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ مومن آج ذلیل ہے؟ یہ مومن اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں آج ذلیل ہے، مسلمان اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ذلیل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات کا اعلان کر دیا، یہ بات قرآن نے، اللہ نے اعلان کر دی، کئی احادیث کے اندر اس چیز کا اعلان ہے، یاد رکھیں۔ تو عزت تو مومنوں کے لیے دنیا کے اندر،
اللہ کے لیے عزت ہے یقیناً وہی ذات اس کے لائق ہے۔ اس کے بعد اس نے اگر عزت عطا فرمائی تو اپنے انبیاء کو اور بالخصوص آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد کسی کو عزت ہے تو ان کے پیروکار جو انبیاء پہ ایمان لاتے وہ ہے صحابہ تابعین، اس کے بعد کی نسل مسلمان۔ تو یہ عزت والے لوگ ہیں، یاد رکھیں۔ اور عزت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس نے انبیاء کو عزت دی، ان کے ماننے والوں کو عزت دی، ایمان والوں کو عزت دی، مسلمانوں کو عزت دیا۔ اس کے علاوہ عزت والا یا عزت حاصل کرنے کا، اس کے علاوہ عزت حاصل کرنے کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، مسلمان نہ جانے کہاں کہاں عزت کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ لوگ مالداری میں عزت تلاش کر رہے ہیں کہ اگر مال آ جائے تو شاید میں عزت ہو جاؤں گا۔ مالداری میں اگر عزت ہوتی تو اکثر صحابہ تو غریب، اکثر انبیاء غریب، یقیناً مالدار بھی تھے لیکن اکثر غریب۔ تو مالداری عزت کا پیمانہ نہیں، چونکہ اللہ نے تو اعلان کرتا ہے عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے مالداری میں عزت نہیں، ہاں ٹیمپرری عزت کا ذریعہ بن سکتا ہے، یا ایمان کے ساتھ مالداری ہو انشاءاللہ پھر تو ظاہر سی بات ہے مومن ہونے کے ناطے عزت مال ہوں گا، اور مومن کے پاس مال ہوں گا تو اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے اور عزت حاصل۔ اللہ کے نزدیک بھی عزت کی خرچ کر کے آیا، دنیا والوں کے نزدیک بھی عزت کی، اس نے دنیا کے لیے کچھ کیا۔ تو یاد رکھیں عزت، یاد رکھیں اس کے پیمانے ہم ڈھونڈتے، کوئی مالداری میں عزت سمجھ رہا ہے، کوئی حسب نسب میں عزت سمجھتا ہے کہ میں یہ خاندان سے ہوں تو عزت والا ہوں، کاش میں وہ خاندان سے تو عزت والا ہو جاتا، کاش میرا رشتہ یہ خاندان میں میں عزت والا ہو جاؤں، کاش ہماری بچی وہ خاندان میں چل جائے ہم عزت والے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ کوئی مال میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی حسب نسب میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی طاقت میں عزت ڈھونڈ رہا ہے کہ میں اگر طاقتور ہو جاؤں تو عزت والا ہوں، ہے نا؟ تو خوب طاقت کو بناتا ہے، طاقت سے مراد جسمانی طاقت نہیں، وہ ہر قسم کی طاقت، دوست احباب گروپ پارٹی جماعت مطلب اس طرح سے ایک گروہ بناتا ہے اور زمین پہ طاقت حاصل کرتا ہے، اور طاقت حاصل کر کے سمجھتا ہے اس میں عزت ہے۔ فرعون نے یہ کیا، نمرود نے یہ کیا، مال دولت جاہ جلال اور طاقت جمع کی انہوں نے، وہ سمجھ رہے عزت والے ہیں۔ طاقت ہوں گی چلی جائیں گی، کتنا بھی طاقتور انسان ہو کبھی نہ کبھی کمزور ہو جاتا ہے، کتنی طاقتور ٹکڑی اور جماعت اور گروہ یا آرمی جس کو بولتے ہو ایک نہ ایک دن کمزور پڑ جاتی ہے، دنیا سے نصف نابود۔ مال و دولت آج ہے کل چلا جائے، حسب نسب کیا لے کے بیٹھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اعمال نے پیچھے کر دیا اس کو حسب و نسب آگے تو نہیں لے جائیں گے۔ ایسا کہیں سنا آپ نے کہ جس کے اعمال کمزور بھی ہو تو حسب نسب کا 1 پوائنٹ مل جائے گا، ننیال یہ تھا تو 1 پوائنٹ، ددیال یہ تھا تو 1 پوائنٹ، اور ایسا نہیں۔ تو کوئی مال میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی حسب نسب میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی طاقت میں ڈھونڈ رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کو ہم نے عزت کا ذریعہ بنا دیا اور اس میں ہم عزتیں تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کسی کی بازو کھڑا ہو جانا عزت ہے، کسی کے ساتھ آج کے زمانے میں تو سیلفی کھچا لینا عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، کچھ جگہوں پہ جا کر گھومنا عزت اور مقام کا مرتبہ، اور مجھے جو ہے فلاں چیز مل جائیں گی۔ عورتوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ خوبصورت ہو جائے اور خوبصورتی کے اپنے جو من مانے پیمانے ہیں ان پیمانوں کے مطابق اگر ہو جائے تو وہ عزت والی ہو جائیں گی، ہے نا؟ ہو رہا ہے، پوری دنیا اس میں لگی عزت حاصل کرنے کے لیے، خوبصورتی فگر اور پتہ نہیں کیا کیا مینٹین کیا عزت کا ذریعہ۔ نوجوانوں کو اگر دیکھ لے تو اپنے جسم کو تیار کرنے، اگر اللہ کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے اور انسانوں کے لیے قربانی کے جذبے کے ساتھ بنا رہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی عزت حاصل کرنے کے لیے، یہ سب تمام جھوٹی عزت ہے۔ سمجھ رہا ہے بات؟ تو کوئی خوبصورتی سمجھ رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے کہ لڑکوں کی پیدائش عزت، جس کو صرف لڑکیاں ہیں وہ ذلیل ہے دنیا میں، جس کو لڑکے وہ بڑا عزت والا ہے نا؟ یہ آئیے جناب ان کو 10 لڑکے، او سب بڑھ جاؤ، ٹیم ہے ان کے پاس، آئیے بیچارے ان کو دعا کیجیے ان کے لیے، ان کو پوری لڑکیاں ہیں پریشان حال ہے بیچارے، ان کے لیے دعا کیجیے، اور یہ بیچارے ان کو کچھ بھی نہیں۔ تو گویا اولاد کا ہونا، اس میں لڑکوں کا ہونا عزت سمجھا جا رہا ہے۔ اولاد میں اگر لڑکیاں اور خوبصورت ہے تو عزت ہے، ورنہ اگر رنگ کم ہے تو ارے بیچارے عزت والے نہیں، بیچارے ذلیل لوگ۔ تو گویا عزت کہاں کہاں کیسے کیسے پتہ نہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں حقیقی عزت کو اگر آپ دیکھیں گے کبھی تو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کو کبھی آپ زمین پہ بیٹھا ہوا دیکھتے، ٹاٹ بچھا کے رہنے کے لیے ان کے پاس گھر بھی نہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کبھی اولاد ہوں گی کبھی اولاد نہیں بھی ہوں گی، حسب نسب پتہ نہیں آپ جانتے نہیں، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک ان کا وہ عزت اور وہ مقام ہوتا ہے، ان کی اس غربت اور ان کی تنگدستی، ان کی بیماریاں، ان کی اولاد ہونا یا نہ ہونے کے باوجود، حسب نسب معلوم ہو یا نہ ہو اس کے باوجود ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جب اللہ کے حضور وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دیتے۔ یہ عزت، ریئل عزت، سمجھا کہ اللہ کے حضور کو ہاتھ اٹھا لے اور اللہ اس کو جو وہ مانگے دے دے، یہ عزت ہے۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں دنیا میں جن کو نہ مال دکھیں گے، نہ پیسہ دکھیں گے، نہ اولاد دکھیں گی، نہ جائیداد دکھیں گی، نہ وہ کسی کے بازو کبھی کھڑے ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی حسب و نسب ہے، لیکن جب اپنے رب سے وہ دعا کرتے ہیں راتوں میں اٹھ کر یا دن میں، یا جب بھی ان کا رب ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، ان کو بغیر دعا قبول کر کے نہیں لوٹاتا، ان کے ہاتھ واپس نہیں لوٹتے، یہ رسپیکٹ، یہ اور وہ ان کو کیسے حاصل ہوتی معلوم؟ وہ حاصل ہوتے ایمان اور اس کے بنیاد پہ کیے گئے عمل صالح، وہ عقیدہ پاک اور صاف لے کر آتا ہے، جس عقیدے کی بنیاد پر رب العزت اعمال کو یاد رکھیں۔ عزت ادھر ادھر مت ڈھونڈیں، عزت اللہ اس کے رسول
کی اطاعت میں یاد رکھیے۔ تو اللہ نے فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ اس کے رسول اور مومنین کی ہے، یہ منافق اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ سورہ فاتر کی آیت 10 میں فرمایا کہا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ تو خاندان میں عزت مت ڈھونڈیے، رنگ میں عزت مت ڈھونڈیے، اولاد میں عزت مت ڈھونڈیے، کسی محلے اور سوسائٹی میں رہنے سے عزت مت تلاش کیجیے، کسی کے بازو کھڑے ہونے اور کسی کے ساتھ کھانے اور کسی کی مجلسوں میں بلائے جاتے ہو یا وہ آپ کی مجلسوں میں آتے، یہ عزت کا اور مقام کا ذریعہ نہیں ہے۔ طاقت اور قوت، مال اور دولت عزت کا ذریعہ نہیں ہے، ادر کہ عزت کا ذریعہ کیا ہے؟ عزت ساری کی ساری اللہ رب العزت کے تابع ہے، وہی جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے پاس سے اس خزانے میں سے جس میں عزت ہوتی ہے اس میں سے عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے تو عزت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت سے عزت طلب کی جائے، اللہ رب العزت کا ایک بندہ نیک انسان بنے، اس پر ایمان لائے جیسا اس کا حق ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرے اور خوب اعمال کرے، یہی ایک واحد ذریعہ عزت حاصل کرنے کا، جس کو میں کہوں گا اللہ پر ایمان لائے جیسا اس کا حق ہے، عقیدے کی اپنے درست رکھے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، یہ عزت کا ذریعہ اس دنیا میں اور انشاءاللہ عزیز یہ عزت کا ذریعہ ہوں گا آخر۔ وہ ٹیمپرریلی دنیا کو ایسا دکھے کہ عزت والا آدمی نہیں ہو سکتا ہے، ٹیمپرری کیوں ٹیمپرریلی کہہ رہا ہوں؟ سمجھ لیجیے کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک جو دنیا عزت سمجھتی اس کو نہیں ملی، کوئی بڑے آدمی نے اس کو کبھی نہیں کہا آئیے میرے پاس، کسی مجلس میں وہ گیا تو کوئی رکا نہیں اس کے لیے کہ یہ آئے تو ہم کھانا کھائیں گے، کسی جگہ وہ گیا تو کوئی کھڑا نہیں ہوا اس کے لیے، تو آپ سمجھ رہے ہیں تو بیچارہ غریب زندگی جی رہا ہے، لیکن یہ ٹیمپرری لائف ہے، اس کے بعد وہ مریں گا، آپ بھی مریں گے، میں بھی مروں گا، اور اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھا جائیں گے اور ایک ایسی زندگی جیئیں گے جس کی صرف ابتدائی اگر مرحلے کے تعلق سے لیا جائے تو اس کے حساب و کتاب کا ایک ایک دن 50,000 سال، سنگل ڈے 50,000 ایئرز کا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے 60 ایئرز دنیاوی پیمانوں پہ عزت مند نہیں رہا ہو، اللہ کے پاس تو تھا، ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے قبول کی، دنیا میں رہ کے آخرت بنا کے چلا گیا، دنیا میں آپ کو لگا تھوڑی دیر کے لیے کہ اس کو عزت نہیں ملی، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ وہاں جب جائیں گا دنیا کے بعد تو ایک ایک دن جو 50,000 سال کا ہے، ایسے اب مطلب ہمیشہ کی ایسی زندگی جیں گے جس کے اتنے لمبے لمبے دن ہیں، اور وہاں وہ عزت والا اور ایسے لوگ جو ایمان لاتے اللہ پر اور اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نیک اعمال کرتے ہیں جیسے کہ بتایا گیا، اور تو ان کو اللہ رب العزت کیسی عزت عطا فرماتا ہے؟ ایسی عزت عطا فرماتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ ایسی عزت حاصل کرتے دنیا میں کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کے کاموں کو بنا دیتا ہے، ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے، ان کے آنے والی نسلوں کو سدھار دیتا ہے، بیماریوں سے ان کو بچا لیتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ آنکھ بند کرتے ہیں تو جو فرشتے ان کو لینے آتے ہیں وہ آلریڈی ان کو پہچانتے ہیں، وہ ان کو اچھے اچھے ناموں سے پکار کے ویلکم کرتے ہیں، جب وہاں سے نکال کر اچھے کفن میں خوشبودار آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے پہلے سے محسوس کر لیتے ہیں کوئی اللہ کا نیک بندہ آ رہا ہے، کیا عزت ہے، نیک بندہ آ رہا ہے، اور آنے سے پہلے اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کو سلام کرتے کہتے ہیں اے نیک روح خوش آمدید، خوش آمدید، ویلکم، تمہارے لیے دروازے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان تک چلا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ان کو میں نے مٹی سے بنایا تھا، دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا، اسے لے جا کر آرام سے سلا دو، اسے ریسپیکٹفلی لایا جاتا ہے، آرام سے، آہا کیا عزت ہے، یہ فرشتے پہچانتے ہیں، دروازے کھولے جا رہے ہیں اس کے لیے، اس کے ریسپیکٹ کے لیے، ایک آدمی یہ عزت تھی نا جس کے لیے دنیا میں ترس رہے تھے، یہ مومنوں کو ملتی، یہ مومنوں کو ملتی، وہ دنیا میں کچھ ٹیمپرری لائف دکھ جائے کہ نان ریسپیکٹفل لوگ ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، بٹ واقع میں یہ عزت ہے، یہ واقع میں کہ رب العزت کی دنیا میں چاہیے، جب مرتے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال کرتے، آسمانوں میں ان کا استقبال ہوتا، اس کے زمین پہ عزت سے لائے جاتے ہیں، عزت کے ساتھ خبروں میں ڈال جاتے ہیں، سوال و جواب عزت کے ساتھ دیے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ نئی نویل دلہن کیسے سلا دی جائے، ہو گیا، اور جب انسان ذلیل ہوتا ہے تو پتہ نہیں دنیا میں جاہ جلال مال دولت طاقت قوت اولاد کلر سب کچھ تھا جو دنیا جس سے عزت کے پیمانے، عزت کو ٹینجیبل چیز نہیں، ماپنے والی چیز نہیں، اس کو ماپا نہیں جا سکتا، بٹ ماپنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سارے پیمانے اس کے پاس تھے لیکن اس نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، جو عقیدہ اسلام کا نہیں مانا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان درست نہیں تھا اور ویسے اعمال نہیں کیا جو شریعت چاہتی ہے، نتیجتاً فرشتوں کی پھٹکار کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے جو نکلنا نہیں جاتی، نتیجتاً پہلے آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ مغضوب روح ہے، ذلیل روح ہے، اسے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، پہلے آسمان سے جو فرشتے لے جاتے ہیں وہیں سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے آتا ہے اور اپنی خبریں پٹتا جاتا ہے، کتنی ذلالت کتنی ذلت، اور یہ آنکھ بند ہوتے ہی جو ایمان والے نہیں ہیں جس کو محسوس، آنکھ بند، سمجھ رہا ہے، آنکھ بند ہوتے ہی محسوس، بہت سے لوگ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں اللہ ہے نہیں ہے، کس کو پتہ، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہے نہیں ہے
اگر آپ کہہ رہے نہیں ہے نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نہیں ہے تو ماننے میں کوئی حرج نہیں، مرنے کے بعد کوئی نقصان تو ہونے والا ہے، لیکن اگر ہے اور یقیناً ہے تو مرنے کے بعد بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، آگ بند، یہ بات بھی یاد ہے۔ بہرحال تو عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ پر ایمان لانا جیسا اس کا حق ہے، عقیدے پر جیسا عقیدہ ہونا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی اطاعت اور برداری ہم کو کرنا ہے، نتیجتاً ہم کو ریئل عزت ملے، ہم معزز اس دنیا میں کہلائیں گے، ہم محترم کہلائیں گے، اعلیٰ اور افضل شخصیت وہ انسان ہو جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقی معنوں میں ایمان لاتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا اور جو برے اعمال کرتا ہے، ایمان لانے کا دعوت تو کرتا ہے لیکن اعمال سے برا ہوتا ہے، یقیناً یہ آدمی ذلیل ہے اللہ کی نظروں میں، یہ ذلیل ہوتا ہے دنیا کی نظروں میں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایسا لگے کہ بہت پاپولر ہے، بہت مشہور ہے، لیکن یہ ذلیل ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں، یاد رکھیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم عزت دنیا سے نہ ڈھونڈیں بلکہ عزت حقیقی پیمانوں کی طرف جائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں حقیقی عزت ہے۔ اسلامی عقیدہ حقیقی ہمیں عزت دیتا ہے، یہ عزت اسلامی تربیت اور عقیدے کے راسخ ہونے کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہذا اسلامی عقیدے کو مضبوط کرے، یہ ہمارے عزت کا سرچشمہ اور ذریعہ اس دنیا میں، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اسی وجہ سے ہم عزت مآب، عزت والے، احترام والے لوگ کہلائیں گے، یاد رکھیے اس چیز کو ہم وہ کریں۔ اب حصول عزت کا، عزت حاصل کرنے کا طریقہ کیا، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عزت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن کے اندر یوں بیان کیا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 سے اللہ فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اللہ فرماتا ہے جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے، تمام ستھرے اچھے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، اچھے کلمات جو انسان کہتا ہے وہ اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں۔ عزت کا ایک ذریعہ یہاں پتہ چلا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں جو شخص دنیا اور آخرت میں عزت پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ اس آیت کی تشریح میں کیا لکھتے ہیں؟ جو شخص عزت پانا چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، ایسا کرنے سے اس کا مقصود اور مطلوب حاصل ہو جائے گا، ایسا کرنے سے مقصود اور مطلوب جو چاہتا ہے اور جو ہونا چاہیے وہ حاصل ہو جائے گا، اسے دنیا اور آخرت کی عزت مل جائے گی، کیونکہ اللہ ہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے اور تمام عزت اسی کے لیے۔ اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، ایمان لاؤ، اس کے مطابق عمل کرو، مطلوب اور مقصود تمہارا حاصل، سمجھ رہا؟ تو عزت پانے کا ذریعہ ہم نے دیکھ لیا۔ دوسرے مقام پہ سورہ آل عمران آیت 26 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل قدیر۔ کیا فرماتا اللہ سبحانہ وتعالی؟ غور سنیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، بادشاہی چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ذلت دیتا ہے، تیری ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بیدک الخیر، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ملک اللہ کے پاس، سلطنت اللہ کے پاس، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ ملک اور سلطنت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، عزت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، ذلت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اسی کے پاس تمام خیر ہے، یاد رکھیے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو خیر کا ذریعہ، عزت کا ذریعہ دنیا میں مت تلاش کرو، لوگوں سے عزت مت وہ کرو۔ لوگ تو یہاں عزت کروا کے لینے میں عقیدہ رکھتے ہیں، لوگ تو دنیا میں آج عزت کروا کے لینے میں عقیدہ رکھتے ہیں، عزت کروا کے لینے سے نہیں ملتی۔ عزت وہ ایک عمل، وہ ایک چیز ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت جب انسان کرتا ہے، جتنا اس میں بڑھتا جاتا ہے اتنا زیادہ عزت مآب ہوتا جاتا ہے۔ وہ دنیا کے پیمانوں میں وہ کہیں بھی فٹ نہ ہو سکتا، یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے پیمانوں فٹ بھی ہو جائے۔ صحابہ کی زندگی آپ دیکھیے، جہاں وہ ایمانی پیمانوں پہ سب سے ہائیسٹ لیول پہ جاتے ہیں، دنیاوی پیمانوں پہ بھی وہ کوئی نیچے نہیں ہے۔ بٹ ہو سکتا ہے ایسے کچھ لوگ ہو جو دنیاوی پیمانوں پہ اترتے نظر نہ آئے پورے عزت کے معاملے میں، جو ہم نے بنا لیے۔ اب میں کیا بتاؤں ہمارے پاس کے پیمانے، کیسے سمجھاؤں ان چیز کے تعلق سے، کیا کیا پیمانے اور کیا کیا گھٹیا طریقے ہمارے اپنے، ہے نا؟ کوئی آدمی ایک لگژریس کار سے اترا، عزت والا ہے نہیں، لگژریس کار نہیں، سادے سیڈان سے، ہیچ بیک سے اتر گیا، کم عزت والا نہیں، پھر بھی کار ہے تو عزت والا تو ہے اپنے۔ پرانی گاڑی سے اترا، پھر بھی عزت والا، اپنی گاڑی لے کر آیا۔ گاڑی میں ڈفرنٹ ماڈلز اسپیسیفائی کریں گے کہ آپ کا عزت کا پیمانہ اور کتنی عزت دی جائے اور کتنی بوٹیاں آپ کے کھانے میں ڈالی جائے، اس گاڑی کے حساب سے وہ بھی طے۔
کرائے کی گاڑی میں آ گیا لیکن کار میں آیا، عزت کا پیمانہ پھر بھی اونچا ہی رہتا ہے، خود کی گاڑی نہیں اس کا مطلب، یا پھر دوسرے شہر سے آیا بلکہ کرائے کی گاڑی سے آیا اور رکشے میں آ گیا، آٹو رکشا اس کو بولتے ہیں، تو عزت کا پیمانہ کم ہے۔ آٹو رکشا آیا تو چھوٹی گاڑی مطلب کرایہ کم ہوتا ہے، بیچارہ لوکل ٹرین سے آ گیا تو اس کی حالت کیا ہے آپ سمجھ، بس سے آ گیا، او بیچارہ، پھر تو ہے نا۔ گاڑیوں میں بھی مختلف قسم کی گاڑیاں ڈیفائن کریں گے، اب عزت والے ہے یہ عزت والے نہیں۔ بائک لا لیا، بائک میں تھوڑی مہنگی والی لایا تو عزت والا، بائک میں سادی سیدھی ایوریج والی لایا تو ٹھیک ہے، سو ہے چلتا، سماج میں رسپیکٹ تو دینا چاہیے، گاڑی خود کی رکھتا ہے۔ کسی گاڑی پہ بیٹھ کر آیا، سمجھ رہا، گاڑی ہی نہیں بیچارے کے پاس، تو بیچارہ مستحق ہے کہ اس کی عزت دی جائے۔ ہمارے پاس تو عزت کی پیمانہ ہے نہیں، کون سے ہال میں شادی ہوئی تھی، کون سے ہینڈ سیٹ یوز کرتے ہیں، کون سے آپ آئی پیس یوز کرتے ہو تو 3 پیس والا ہے، فل فریم ہے، فریم کا ٹائپ کیا ہے، ہاں اس پہ لکھاوا کیا ہے، اس کے اندر اتنا باریک پھر بھی پڑھ لیتے پڑھنے والے، ہاں یہ بہت وہ دکھ رہا ٹائٹینیم فریم ہے، سمجھ رہا، یہ ہمارے پیمانے عزت ہیں، ساری ہماری عزت کے طریقے، میں کہہ رہا ہوں سارے پیمانوں کو چھوڑ دو، عزت کا صرف ایک پیمانہ، عزت کا صرف ایک پیمانہ اللہ اس کے رسول کی بات مانو، ان کی اطاعت کرنے جیسا اس کا حق ہے، لے لو دنیا اور آخرت کی مکمل کمپلیٹلی رسپیکٹفل بن جاؤں گا۔ لیکن جب یہ چھوڑ دو گے اور دنیا میں عزت تلاش کرو گے، مختلف قسم کی طاقتیں، میں یہ ہو جاؤں، جسمانی طاقتور ہو جاؤں، پولیٹیکل طاقتور ہو جاؤں، سماج میں طاقتور ہو جاؤں، گروپ میں طاقتور ہو جاؤں، ٹرائبل پاور میرے پاس آ جائے، فلاں ہو جائے تو میں طاقتور، کوئی بھی عزت کا ذریعہ نہیں ہے۔ لوگوں کو مجبور کر دوں، سونے کے تختوں پر بیٹھوں، ریڈ کارپیٹس پہ گھوموں، فلاں گاڑیوں میں گھوموں، یہ عزت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ عزت حاصل کرنا مسلمان چھوڑ دو، یہ عزت کے چکر میں جا کے تم نے اپنا ایمان بھی بیچ دیا ہے، کیونکہ تم کو لگتا ہے اسی سے رزق آئے گا اور یہی عزت کا طریقہ ہے، تو تم نے یہ جاہو جلال دنیا کی چمک اور دمک میں ایسے پڑ گئے کہ اسی کو حاصل کرنے کے چکر میں پورا اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، اور دنیا میں تم بے عزت جی رہے ہو، اور آخرت کے اندر تو ایسے لوگوں کہ اللہ کے پاس کوئی عزت نہیں جو دنیا کو اہمیت دے کر آئے اور دین کو چھوڑ، اور اسی دنیاوی بنائے پیمانوں کے چکر میں نہ جانے کتنے لوگوں کے دل توڑتے ہیں، کتنے لوگوں کو ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، کتنے اللہ کے نیک لوگوں کو اور ان کے نیک بندوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، پاگل اور آرتھوڈاکس اور پتہ نہیں دقیانوس اور بچھڑے ہوئے اور بیکورڈ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں پیمانہ اصول بالکل واضح ہے، ابھی آپ کی مرضی مانتے ہیں مانو، اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا وہ جس کو چاہتا ہے ملکیت عطا فرما، جس کو چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر، تمام خیر اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز تو ریئل رسپیکٹ تلاش کرو لوگوں، اور یہ مانگنے سے نہیں آتی، آ جاتی جب بندہ اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ اس سے یہ بات ہمارے علم میں آتی ہے، یاد رکھیے کہ حقیقی عزت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے اور فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی روکنے والا ہے، اور تیری ہی ذات ہے کہ جو چاہے ہو جائے اور جو نہ چاہے وہ نہ ہو پائے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں اس آیت سے معنی ہی ہوتا ہے تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی روکنے والا، اللہ ہی دیتا، اللہ ہی روک سکتا ہے، اور فرماتے ہیں اور اسی کی ذات ہے جو چاہے وہ ہو جائے اور جو چاہے وہ نہ ہو، تو سب کچھ اللہ کی طرف، تو عزت بھی اللہ کی طرف سے، یاد رکھیے بات ہمیں معلوم ہے۔ اور انسان جب معصیت اور گناہ کرتا ہے، بدکاری کی اور برائی کی زندگی جیتا ہے، جب گناہ کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، گناہوں کی لذتوں کو جو ٹیمپرری ہوتی ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کی لذت پرماننٹ ہوتی ہے، گناہوں کی لذت ٹیمپرری ہوتی ہے، اور بعد میں انسان کبھی بھی اس میں مطمئن نہیں ہوتا، سمجھ رہا، کبھی بھی نہیں ہو پاتا۔ ایک زانی انسان اور ایک شادی شدہ انسان، اس کا زندگی کا فرق، وہ زنا کر کے مطمئن کبھی نہیں ہو سکتا، اور یہ انسان وہی عمل کرتا ہے لیکن نکاح کے بعد کرتا ہے، یہ اپنی زندگی مطمئن گزارتا ہے۔ گناہوں میں یاد رکھیے لذت ہے لیکن ٹیمپرری، اس سے تو انسان کی طرف لپکتا ہے لیکن پرماننٹ۔ تو انسان جو گناہوں کی لذتوں کو حاصل کرنے میں اس کا ٹیسٹ گین کرتا ہے، سمجھتا ہے یہی سب، سمجھ رہا، وہ لوگ غور کریں، گناہوں میں لذت نہیں، گناہوں میں عزت نہیں، گناہوں میں دائمی پن نہیں، یاد رکھیے وہ ختم ہونے والے، ٹیسٹ ختم ہو جائیں گا۔ زنا کرتے کرتے کب تک کریں گے؟ 60-70 سال کے بعد جسم خود ساتھ چھوڑ دیں گے، برباد ہے نا۔ طاقت کب تک رہیں گی؟ 50-55 سال کے بعد کوئی بھی ایک نوجوان آ کے ایک تھپڑ لگائیں گے گر جائیں گا، وہ جو کسی زمانے میں بہت بڑے بن کے بیٹھے تھے کسی ایریا کی مافیا، صرف ایک لگایا اور مر گئے، وہ کہاں ہے تمہاری طاقت؟ چلی گئی۔ تو یہ بہت ٹیمپرری لذت ہے، لیکن ریئل لائف، ریئل لذت ہے، ریئل فائدے وہ آخرت کا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا گناہوں میں لذت نہیں ہے، گناہوں میں عزت نہیں ہے، سب سے پہلی بات یاد رکھیے۔ اور آج امت مسلمہ اللہ معاف کرے گناہوں میں عزت تلاش کر، چوری چکاری کر کے 1 نمبر 2 نمبر میں کوئی تمیز نہیں، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں، وہ اس کو عزت نہیں، کتاب و سنت کے خلاف جا رہے ہیں، اس کو عزت نہیں، شادی ہو تو ایسی ہونے تو لوگ کیا بولیں گے، اس کو عزت نہیں۔ تو بہرحال امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں
गुनहगार लोगों के ताल्लुक से कि उन्हें इज्जत नहीं मिलती। वो फरमाते हैं, उनका कौल सुनिए, गौर से सुनिए, वो क्या फरमाते हैं। वो फरमाते और कहते हैं कि इनके नीचे, इमाम हुसैन बसरी फरमाते हैं, इनके नीचे अगर तुर्की घोड़े आवाज निकाल रहे हो, कोई आदमी जो गुनाह और मासियत में डूबा हो, अगर वो जिस सवारी पे चल रहा हो और तुर्की घोड़े उनके नीचे आवाज लगा रहे हो, क्योंकि बहुत कीमती घोड़े हुआ कर, समझ रहे, और खास तौर से जंगों में इनका बड़ा मुकाम था। तुर्क नस्ल के घोड़े जंगों में बड़ा मुकाम रखते थे। तो अगर इनके नीचे, मतलब जिन पर बैठे तुर्की घोड़े आवाज निकाल रहे हो, और वो फरमाते या खच्चरों पर सवार हो, ठीक है, फिर भी गुनाह की लज्जत इन पर छाई होती है, ठीक है, इन पर गुनाह की लज्जत छाई होती है, और अल्लाह ने गुनाहगारों को जलील करने का अहद कर दिया है, वादा कर दिया है। फिर वो कुरान की आयत तिलावत करते जो सूरह हज आयत नंबर जो 18 है, तिलावत करके फरमाते हैं वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, ये आयत पढ़ते और कहते हैं और जिसे अल्लाह जलील कर दे इसे कोई इज्जत देने वाला नहीं है। तो वो कहते हैं जलील लोग जो दुनिया के गुनाहों के अंदर इज्जत, मतलब दुनिया में गुनाह करके लज्जत हासिल करते हैं, ये चाहे तुर्की घोड़ों पर बैठ जाए, ये खच्चरों पर सवार हो, ये अल्लाह के नजदीक जलील और जलील ही नहीं, समझ रहे, क्योंकि सवारी डिफाइन करती है कभी कभार सवार को। आज की दुनिया में तो मैं कहूंगा सवारी ही डिफाइन करती है सवार को। तो हमारे पैमाने ये किसी के माल दौलत इज्जत जहाँ जलाल और उसकी पहचान के है ना, कौन सी गाड़ी पे आया, अरे गाड़ी आया तो उसके हिसाब से वेलकम करो दुकान का, समझ रहे बहरहाल। तो यहाँ वो चाहे तुर्की घोड़ों पर सवार हो, खच्चरों पे सवार हो, लेकिन गुनाहों की लज्जत उन पे हावी होती है, और ऐसे लोगों को अल्लाह ने जलील करने का वादा कर रखा है। वो इज्जत आप कभी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, और वो आयत पढ़ के कहते हैं और जिसे अल्लाह जलील कर दे इसे कोई इज्जत देने वाला नहीं है। तो गुनाहगार दुनिया और आखिरत में जलील होता है, ये बात को हम याद रखें। यकीनन वो कैसे जलील होता है मैं भी तफसीलात में नहीं, वक्त भी नहीं, हम तो इज्जत वाले लोगों की बात करें, दुनिया और आखिरत इज्जत हासिल करने का, ठीक। लेकिन अल्लाह फरमाता है इन लोगों के ताल्लुक से जो आखिरत में जलील होंगे, फरमाता और कहता सूरह ताहा की आयत में 124 में अल्लाह ने फरमाया फमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्कन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। अल्लाह फरमाता और कहता है और हाँ जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, रूगर्दानी करेगा, मुझे याद करने से पीछे हटा रहेगा, दीन और शरीयत पे नहीं चलेगा, अल्लाह की याद करने में तिलावत कुरान, अल्लाह की याद करने में नमाज, अल्लाह की याद करने में जिक्र अस्कार, अल्लाह की याद करने में दुआएं, अल्लाह की याद करने में तमाम अच्छे कलिमात जो अल्लाह ने अपनी किताब और उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में सिखाए, और तमाम अच्छी चीजें याद रखी इसमें शामिल है। तो जो अल्लाह के जिक्र से आराज करेगा फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्का, अल्लाह फरमाता है अल्लाह उसकी मईशत को, उसकी दुनिया की जिंदगी को बर्बाद कर देगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, और रोज़ क़यामत उसको जब उठाएगा तो अंधा उठेगा। आगे के आदमी फरमाया वो कहेंगे अल्लाह मुझे तूने अंधा क्यों उठाया, जबकि मैं दुनिया में देख मुझे नजरें थी। अल्लाह कहेगा तू दुनिया में हमें भुला दिया, आज हमने तुझे भुला दिया, समझ रहा। तो यहाँ जलील होने वाले लोग जो इज्जत नहीं होंगी, जो दुनिया में जिक्र से आराज करेंगे अल्लाह के, वो आखिरत में जलील होंगे, अंधे उठाए जाएंगे। कितनी बड़ी जलालत है कि दुनिया में देखता था, आखिरत में नजर नहीं, ना वो जन्नत देख सक रहा है, ना कोई नेमत देख सक रहा है, ना दूसरों को देख पाएंगे, अंधा उठेगा। अल्लाह आलम उसके साथ बाद में भी क्या होना। तो ईमान और नेक आमाल ये दुनिया और आखिरत में इज्जत का जरिया है, और ईमान को छोड़ना या फिर ईमान लाने का दावा तो करना, नेक अमाल छोड़ना ये जिल्लत लाने का दुनिया में जो है और आखिरत में जरिया है। याद रखिए हमें चाहिए कि हम जो है वो करें, हकीकी इज्जत की तरफ जाए, और वो मिलती है जब हम अमाल करते हैं। इसी तरह दुनिया के चक्कर में आकर या दुनियादारी वाली इज्जत ढूंढने की कोशिश न करें, ना हम करें ना अपने आल औलाद को ऐसा सिखाते, ना होता है माल औलाद को भी ऐसे सिखाते हैं, ऐसे रहे तो ऐसा करना, ऐसे अंकल आए तो ऐसा करना, फुलाओं को ऐसा करना, इनको ऐसा करना। गौर से सुने, आइए एक वाक़या सुनाता हूँ। हारून अपने मालो दौलत का नमूना दिखाते हुए अपने शहर में निकले, लोग खड़े हो गए जो इल्म नहीं रखते थे, और देख कर कहने लगे काश काश हम भी हारून जैसे होते। और हारून क्या था, ये बनी इसराइल से था, ठीक है, और इसको अल्लाह ताला ने बहुत दौलत नवाजी थी, ठीक है। जब मूसा अलैहिस्सलाम गए और कहा कि एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पे एहसान किया, तो उसको तकब्बुर आ गया, उसने कहा ये तो मेरी कमाई हुई है, मेरी मेहनत करती जाए माल दौलत, मैं क्यों ज़कात और सदक़ात दूं इसके ऊपर, उसने नहीं दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया बड़ी जमात इसकी सिर्फ चाबियां लेकर चलती थी, एक बड़ी जमात इंसानों की इसकी चाबियां लेकर चलती थी, कीज जो इसके खजानों के ताले थे, चाबियां लेकर चलती थी ना। पहले जमाने आप चाबियां बड़ी होती थी, होता था एक दो आदमी खड़े होते थे, फिर एक डंडा होता था उसमें चाबियां लटकाई जाती, तो एक बड़ी जमात सिर्फ इसकी चाबियां लेके चलती। ऐसा है कोई हम में से आज जो मेरी बात को सुन रहा है कि जो ये कहे कि मेरे सिर्फ खजानों की चाबी की मेंटेन करने को एक आदमी रखा हुआ है। एक आध आदमी के पास छोटा मोटा बैंक का लॉकर रहता, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, एक चाबी,
گھر کو 2-4 تالے تو 2 چابی، اب وہ خود ہی ڈال لے پورے تالے بھر دے گھر پہ تو ایک الگ بات، تو بھی کیا ہوگا، ایک گچا جو ایک آدمی، ایک بڑی جماعت اس کی چابیاں اٹھاتی، تکبر آ گیا اس کو۔ وہ ایک دن نکلا، اپنی مال دولت شان شوکت نکلتے نا ایسے مالدار لوگ، تو لوگ دیکھتے ہیں ارے گاڑی آ رہی ان کی، تو پتہ چل گیا انہوں آ رہے، اس کی سائلنسر کی آواز، لوگ ہٹ جا رہے ہیں۔ یہ بھی نکلا ایک بار اپنے اس میں، تو جاہل لوگ دیکھ کے کہنے لگا کاش ہم بھی قارون جیسے ہوتے۔ سورہ قصص میں اللہ نے اس واقعے کو دہرایا، ان میں جو اہل علم علم رکھتے تھے ان میں سے ایک اہل علم نے یہ کہا جو قرآن نے اس کو ذکر کیا، فرمایا وَيْلَكُمْ ثواب اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ عَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ جو علم رکھتا تھا، دنیا کے لوگ جب دیکھنے لگے جو علم نہیں رکھتے تھے دین کا، وہ کہنا رہے کاش میں بھی قارون جیسا ہوتا، تو جب علم رکھنے والوں میں سے ایک شخص نے کہا اور فرمایا وَيْلَكُمْ، تم پہ ویل ہے، تم پہ ہلاکت ہے، کیا پیمانے بنا دیے تم نے، کیا بول رہے ہو تم لوگ؟ اس نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو اس نے فرمایا کہا تم پر افسوس ہے، بہترین چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملیں گی، اصل چیز ثواب ہے جو تمہیں آخرت میں ملیں گا، تم پہ ویل ہے، لعنت ہے تم پہ، کیا چیز کے چکر میں پڑ کے تم تعریفیں کر رہے ہو، کیا ہونے کی تم چاہتے کر رہے ہو، قارون جیسا۔ ہاں کسی مالدار کو دیکھ کر آپ بھی خواہش کر سکتے کاش میں ایسا ہوتا، لیکن کون سا مالدار جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو، قارون جیسا نہیں جو زکات بھی نہیں دیتا تھا۔ تو کہا تم پہ افسوس ہے، تم کس چیز کو دیکھ رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملیں گی، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، انہیں کے چونکہ اعمال قبول ہوں گے، تو کہہ رہے بہترین چیز تو وہ ہے جو ثواب کی شکل میں ملیں گی، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور صبر کرنے والوں کے سوا اور کوئی اسے نہیں پائے گا۔ ایمان اور نیک عمل کے ساتھ صبر کرے، تو ایمان اور نیک عمل صبر مانگتے ہیں، پیشنس، صبر۔ دیکھیے ایک قارون کو دیکھ کے لوگ سمجھ رہے ہو کیا ہی پن قوم، اور کیا مطلب کیا بولتے ہیں شان اور شوکت، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، تعریف ہو رہی ہے، قارون جا رہا ہے، بیوقوف لوگ کہہ رہے ہیں جو دنیا جس کی ذہن میں تھی، یا جو لوگ کم علم تھے کہہ رہے ہیں، یا کافر ہے جو ایمانی لا یہ ہونا چاہیے، ایسا رہنا زندگی۔ تو ایک علم والا کہہ رہا نہیں، تم پہ افسوس ہے، اور جو آخرت میں اجر ملتا ہے وہ جو ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے اور صبر کرنے والوں کو، ٹھیک ہے، تو یہ عزت ہے، یہاں سے عزت ملتی، یاد رکھیے۔ اب عارضی ٹیمپرری عزت ہے تو بہت ہے نا، جیسا مثال کے طور پر کسی کو بدنی قوت اللہ نے دے دی، عارضی عزت یہ چلی جائے، ہوتا ہے نا آج کل تو بہت بڑا پیمانہ ہے، بہت بڑا پیمانہ ہے عارضی، اسپیشلی جسمانی قوت، اچھا گٹھا ہوا جسم، اس کو بڑا رسپیکٹ سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں رکھی، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کیا جا رہا، اور یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے معلوم، اب کئی وجوہات ہیں، لیکن جو دنیا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں وہ صرف ایک کپڑے میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ کسی کو دکھانے کے لیے کر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جسمانی قوت ہے، ایک بیماری آ جائیں گی پوری عزت نکل، ایک بیماری آئی آدمی کو لٹا دیا 30-40 دن سب نکل، یہ عزت، یہ عارضی عزت، ٹیمپرری رسپیکٹ۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسب و نسب دے دیا، لیکن حسب و نسب اعمال کے اعتبار سے آگے تو نہیں لے آ سکتا، یہ بات پتہ ہے، حدیث میں آتا ہے جس کے نام اعمال نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جن کو علم اور معرفت، علم چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ عزت کا مقام سمجھے، دینی سمجھ لیجیے، دنیاوی سمجھ، دنیا میں بہت چتر چالاک پڑھا لکھا اچھا، یا پھر دین کے معاملے میں خوب پڑھا لکھا ہے، لیکن جب اپنے علم سے انحراف کرتا اور عمل نہیں کرتا ہے تو اسی علم کی وجہ سے ذلیل ہو جاتا ہے دنیا۔ ایک آدمی دین کا علم حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا، ذلیل۔ دنیا کا علم حاصل کیا، تکبر کا علامت سمجھا، بڑا عزت کی علامت سمجھا، عمل نہیں کیا، ذلیل۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح آگے آئیے، ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے جاہ اور منصب، پوزیشن، میں فلاں ہوں، میں کمپنی میں یہ ہوں، کمپنی کا اونر ہوں، مینیجر ہوں، ڈائریکٹر ہوں، یہ ہوں، عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار ایک جھٹکے میں آپ آتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیز میں ہو تو لوگ جانتے ہیں اس بات کو، وہ گواہی بھی دیں گے، مینیجر صاحب وائس پریزیڈنٹ لیول تک میں نے یہ سنا ہوں اور پریکٹیکلی مجھے بتایا گیا یہ ہوا ہے، آ کر بایو میٹرک پہ انگلی رکھتے ہیں، وہ بولتا ہے ریجیکٹڈ، 1 2 3، ارے میں تو وی پی ہوں کمپنی کا، اندر سے آ کے لیٹر دے دیا جاتا ہے کہ آپ ٹرمینیٹ کر دیے گئے، ایون انٹر ہونے کی اجازت نہیں ملتی، معلوم ہے پرائیویٹ میں وی پی پوزیشن کے آدمی کو بھی نکالا جاتا ہے، نکل رہا تھا آپ کا ٹرمینیشن ہو چکا ہے، لیٹر ملتا ہے صرف باہر، اندر وہ بایو میٹرک ڈال کے اندر بھی نہیں آ سکتا، تو منصب آیا منصب چلا جاتا، منصب ملا منصب کھویا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنی قومی پہچان پر ان کو لگتا ہے بڑے عزت والے، کوئی قوم اللہ کے نزدیک عزت والی اور ذلیل نہیں ہے سوائے اس کے جو ایمان لائی وہ عزت والی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ذلت۔ جو لوگ ایمان لائے عزت والے ہیں، پھر کسی قوم، کسی نسل، کسی رنگ، کسی طبقے، کسی جس کو کہیں گے جو ہے جنس سے ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، مرد ہو، اللہ کے نزدیک وہ مقام لے جائے، سمجھا؟ تو کسی قوم سے ہے، کسی رنگ کے ہے تو آپ سمجھ رہے میں عزت والا ہوں، یہ ٹیمپرری عزتیں ہیں جو لوگ تلاش کرتے ہیں۔
میرا رنگ یہ ہے، آئی ایم دس ملکی وائٹ، سنو وائٹ، فلاں وائٹ، یہ وائٹ، فلاں تم براؤن، تم بلیک، ٹھیک. اور یہ بہت ڈفرنس ہے دنیا کے اندر، وائٹ، براؤن اینڈ بلیک. براؤن بولے تو ایشینس، وائٹ بولے تو یوروپین، امریکن، آسٹریلین، اور بلیک بولے تو ہمارے افریقی بھائی. یہ تمیز کس نے سکھائی آپ؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو ڈفرینشیٹ نہیں. یہاں بلال ہے، اتنی عزت والے، اتنے مقام والے، اذان کا حکم آ رہا ہے، کعبے پہ چڑھ کے اذان دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے کہ اب جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے. آپ جنت میں جو ہے بلال کی چپل کی آواز آگے سن رہے ہیں، آ کے پوچھتے بلال کیا کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تمہاری چپل کی، کھڑاؤں کی چپل کی آواز سنی. ہر کسی کے ایک چپل کا اسٹائل ہوتا ہے. تو اس زمانے میں چپلوں کو خالی انگلی سے پکڑتے تو الگ الگ چپلیں، کھڑا آواز الگ الگ کرتے. میں نے آواز سنی تمہاری چپلوں کی، کیا من کرتے؟ کہا کچھ زیادہ تو نہیں، بس نماز سے پہلے وضو کرتا ہوں، مسجد میں آتا تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ تو کوئی مجھے عمل یاد نہیں آتا. جنت جا رہے ہیں، یہیں اللہ کے رسول کے چچا ہے ابو لہب، جہنم میں جائیں گے. اللہ نے اعلان کر دیا جہنم میں جائیں گے، جلیں گے. سمجھ رہے؟ اللہ کے ابو لہب بہت گورا چٹا تھا، اس کا کوئی بیٹے کا نام لہب نہیں تھا. لہب کہتے ہیں آنکھ کے انگارے، لاوا ہوتا نا لال، لیکن اتنا گورا تھا جب ہنستا تو لال ہو جاتا. تو کہا اللہ، اس کا کوئی بیٹا لہب نہیں. اتنا خوبصورت، تو خوبصورتی پیمانہ نہیں نا. بلال کعبے پہ چڑھ کے اذان دے رہے ہیں جس کے اندر غلام اور چھوٹے لوگ داخل نہ ہو بول کے انہوں نے دروازے کو اوپر کر دیا تھا. اہل قریش معلوم، کعبے کا دروازہ اونچا کیوں کیا تھا؟ یہ عام لوگ داخل نہیں ہونا بول کر. آج بھی اونچا ہی ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو ویسے ہی باقی رہنے دیا، بعد کے دور میں ویسے ہی رہا. ورنہ ایک زمانے میں تھا اس کے دروازے نیچے تھا، ایک سامنے تھا، ایک پیچھے سے تھا. ادھر سے داخل ہو کے لوگ ادھر سے نکلتے بھی تھے اس کے اندر. بلال کعبے پہ چڑھ اللہ کے رسول کا جاؤ اذان دو. یہ مقام حاصل ہو گیا ایک بلیک سلیو، آزاد کردہ غلام. ابھی سنین حبشی تھے اور اب بھی نہیں دیکھے نسل کچھ فرق نہیں ڈالتی، رنگ کچھ فرق نہیں ڈالتا، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے نسب کوئی فرق نہیں ڈالتی، مال و دولت کو فرق نہیں ڈالتا. عزت کا پیمانہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری. اس بات کو آپ ذہن میں ٹھوک ٹھوک کر، کسی کا گھر، کسی کی ریزیڈینشیل ایریا، کسی کی گاڑی، کسی کے کپڑے ڈیفائن نہیں کرتے. رسپیکٹ اینڈ ڈس رسپیکٹ. ہاں ایک مومن ہونے کے ناطے ہم سب کی عزت دیتے ہیں، لیکن ہم حقیقی عزت کی بات کریں جو اللہ اور رسول کی اطاعت سے ملتی ہے دنیا میں اور آخرت میں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو نہیں کر رہا اللہ اور رسول کی اطاعت تو آپ کو ذلیل سمجھے، نہیں، وہ ذلیل اللہ کرے گا، اس کو آپ کو نہیں کرنا. سمجھ رہا؟ تو بہرحال کوئی اپنے آپ کی عزت والا نہ سمجھے، عزت تلاش نہ کرے. عزت لوگوں سے لینا، بہت سے لوگ عزت لیتے ہیں لوگوں. میں آئے تو کھڑے ہونا، میں آئے تو فلاں کرنا، میرے کو تم سلام کرنا. ارے یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو سلام کرتے تھے، تو کون سا بڑا اس سے؟ تو تے کو ہم سلام کر، تم نے پہلے دیکھا تم کر دو، ہم نے پہلے دیکھا ہم کر دیں گے. جو جس کو پہلے دیکھے وہ کر دیں گے. تو آپ عزت نہیں بولے، وہ سلام جو کرتا پہلے وہ حقیر رہتا. عزت والا وہ ہے جس کو سلام کیا جاتا ہے، جس کو سلام کیا تو نہیں جاتا مگر ٹھوکا جاتا ہے. وہ چونکہ مجبور ہے. ایک واقعہ کوئی سنایا کرتا کہ ایک صاحب تھے، وہ ایک شہر میں رہتے تھے تو بہت غریب تھے. اللہ نے بعد میں آخری عمر میں زندگی میں دولت دے دی تو ذرا اچھی شیروانی وغیرہ پہن کے نکلتے تھے. پھر آخر وقت تو لوگ کیا کرتے تھے، ایک دم وہ تہذیب میں جھک کے سلام کرنے کا طریقہ تھا، تو لوگ جھک جھک کے سلام کرتے تھے. بولتے تھے پہنچا دوں گا، پہنچا دوں گا. ایک بار کسی کی سرک گئی، اس نے پوچھا یار حضرت تم کو سلام کرتے تم بولتے پہنچا دوں گا، پہنچا دوں گا، یہ کیا ہے؟ بولے دیکھو یہی گلی سے میں گزرتا تھا پہلے غریب جب تھا، اور تم ہی لوگ میرے سامنے رہتے تھے. جب تم میں سے کسی نے میرے کو سلام نہیں کیا، اب جب اللہ نے مال و دولت دیے تو تم میرے کو کیا کرتے ہو؟ سلام کرتے ہو. تو میں کہتا ہوں پہنچا دوں گا، کیونکہ میری مال و دولت میرے ساتھ نہیں رہتی نا، تو میں گھر جا کے اس کو پہنچا دوں گا تمہارا سلام. اگر انسان ہونے کے ناطے میری عزت تھی تو جب میں غریب تھا جب بھی سلام ہونا چاہیے تھا، آج امیر ہوں تب بھی سلام ہونا چاہیے. تم نے میرے کو غربت میں سلام نہیں کیا، مالداری میں کر رہے ہو، تو میں کہہ رہا ہوں پہنچا دوں گا. مطلب جس کو سلام کر رہے ہیں اس تک پہنچا دوں گا. مجھے سلام نہیں، میرے مال و دولت کو ہے نا، تو وہ گھر پہ ہے، تو میں جا کے وہاں پہنچا دوں گا، پہنچا دوں گا، پہنچا دوں گا. میرے کو تھوڑی یہ سلام. یہی آج ہے، یہی آج ہے. یاد رکھیں کیا مرد اور کیا ہوتا. دائمی عزت وہ ٹیمپرری تھی، عارضی. دائمی عزت پرماننٹ رسپیکٹ یاد رکھیے کیسی ملتی ہے. اللہ رب العزت نے اس کا معیار بتا دیا. سورہ منافقون میں نے جو آیت آپ کے سامنے پہلے ہی پڑھی، پھر رکھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کی حقیقی عزت ہے، اور منافق اس بات کو نہیں جانتے. تو اب آپ یہ نہ سمجھے کسی کے پاس بیٹھنا، کسی کے ساتھ اٹھنا، کسی جماعت میں رہنا، کسی گروہ کے ساتھ رہنا، کسی صحبت میں رہنا، کچھ لوگوں میں رہنا تو یہ عزت کا میرے لیے مقام ہے. عزت یہ نہیں، عزت یہ ہے، یاد رکھیے. آئیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب یہ یروشلم جانے لگے، مسجد اقصی اور جو یروشلم تھا، یاد رکھیے اس کی بڑی خونریز تاریخ. یہ دنیا کا وہ خطہ ہے، مسجد اقصی جس شہر میں القدس، یروشلم اس کا جو ڈسٹرکٹ ہے، القدس وہ سٹی ہے، اور فلسطین اس کا کنٹری. تو یروشلم جانے لگے. یہ بڑی خونی اس کی تاریخ ہے. دنیا کا سب سے زیادہ جنگ جس خطے میں وہ ہوا. یہ دنیا کا وہ خطہ ہے جس کی اگر تاریخ پڑھے تو 100 جنگ اس خطے کے لیے اور سب سے زیادہ جانے اس کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال
اس کی پوری خونریز تاریخ میں ایک باب ایسا بھی، ایک چیپٹر ایسا بھی جس باب کے اندر یہ شہر بغیر جنگ کے کسی کو سونپ دیا گیا. اور کس کو سونپا گیا بغیر جنگ کے؟ یہ اس شخص کو سونپا گیا نعوذ باللہ جس کے تعلق سے دنیا کری، ظالم تھا، جابر تھا، خطرناک تھا، بہت یہ تھا، بہت ہوتا، نان مسلم مسلم ایک ساتھ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. جب یہ خلیفہ بنے تو جب مسلمان ظاہر سے اس کے اطراف کی زمینوں پہ پہنچ چکے تھے، عیسائی سمجھ گئے، لیکن عیسائیوں کے ٹیکسٹ میں یہ لکھا تھا ایک زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے اور وہ جو صفتیں ان میں تھی، عمر ابن خطاب میں وہ ساری صفتیں تھی، ان کو یہ حکم تھا کہ تب وہ چابیوں کو اس کے حوالے کر دے، وہ لوگ صحیح اس کے محافظ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ چابی بغیر جنگ کے تم مسلمانوں کو دیتے ہیں، بس کرو یہ کہ اپنے خلیفہ کو یہاں بلاؤ، چونکہ ہمارے روایتوں میں جو قدیم چلی آ رہی ہے اس میں ہے کہ وہ شخص آئیں گا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے چابی سونپے. تمہارے خلیفہ کو ہم دعوت دیتے کہ وہ یہاں آئیں اور چابی اپنے ہاتھوں سے. خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب سفر کر کے نکلتے ہیں، قریب پہنچ رہے ہیں، پورا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا. غلام سے باری طے ہو گئی، سفر کے لیے سواری نہیں تھی، غلام سے باری طے ہو گئی، ایکول دونوں بیٹھ کے چلائیں گے. اب جب قریب آئے بستی سے تو غلام کا نمبر ہے اوپر بیٹھنے، خلیفہ کا نمبر ہے نیچے لے کے چلنے کا. غلام کہہ رہا ہے امیر المومنین لوگ میرے کو خلیفہ سمجھیں گے، میں نیچے آیا تھا، کہا جو باری طے ہوئی تھی وہ طے ہوئی تھی ورنہ کوڑا رہیں گا. اب طے کیا ہوا تھا 1 بائی 1، تب تمہاری باری، اب چاہے یروشلم آ گیا، فلسطین آ گیا، اس سے مجھے کیا مطلب، باری تمہاری، اب تم ہی بیٹھو. وہ گھبرا رہا ہے تو کہا اگر نیچے ہوتے تو کوڑے سے دوں گا، تم کو اوپر ہی بیٹھ. اونٹ لے کر چل رہے ہیں خود اپنا، ٹھیک، اور تھوڑی زمین ایسی ہے جس پہ کیچڑ، ایسی زمین آگے جس میں کیچڑ. جوتے پرانے زمانے آپ کو پتا ہے نا صرف لیدر ہوتا تھا اور پیروں پہ باندھ کے اس کو بند باندھ دیا تھا، صاف کرنا مشکل ہوتا تھا، آج کیسے نہیں اتارے جھٹ. تو عمر ابن خطاب نے جوتے دونوں اتار کے دونوں کے لیس ایک دوسرے سے باندھے اور کاندھے پہ ڈال دی. خراب ہو جائیں گے لیدر کے شوز ہے اور وہ کیچڑ چپک جائیں گے تو چل بھی نہیں سکتا. اور وہاں کیچڑ تھا، غلام اوپر بیٹھا ہے اونٹ کے اوپر، خود اونٹ کو چلا رہے ہیں. اور اسی دوران جو ہے وہاں ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ آتے اور کہتے ہیں امیر المومنین کیا جوتوں کو اپنے کاندھوں پہ آپ نے ڈال دیا، ٹھیک نہیں دکھ رہا ہے، شہر کے لوگ صحیح نہیں مانیں گے. ایک تو اوپر نہیں بیٹھے، دوسرا نیچے جوتے ڈال دیا آپ نے ایسا، ٹھیک ہے. اور آپ آ رہے ہیں اور شہر کے لوگ تھوڑا سا مطلب ان کا جو مزاج ہے اپنے بادشاہوں کو، سلاطین کو ویلکم کرنے کا وہ الگ ہے، تو تھوڑا وہ جوتا ٹھیک نہیں دکھ رہا، کم از کم جوتا تو نکال لیجیے. سمجھ آپ دیکھ رہے ایک آدمی کو اونٹ لے کے چل رہا ہے، جوتے ڈالا ہوا کاندھے پہ دونوں اپنے، آپ بن مان کے دونوں جوتوں کو سمجھے ڈال کے ایسا کر لیے یا لٹکا دیا ایسا گردن پہ، کیسے دکھ رہے ہیں. تو امیر المومنین عمر بن خطاب نے جب یہ سنا کیا کہا، سنیے، خبردار ابو عبیدہ اگر یہ بات تیرے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی تو ایسی سزا دیتا کہ امت محمدیہ کے لیے عبرت بنا دیتا. خبردار ابو عبیدہ تم نے ابھی جو بات کہی، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی کہتا تو ایسی سزا دیتا کہ امت محمدیہ کے لیے عبرت بنا کے چھوڑ دیتا، لیکن تم مقام رکھتے ہو اس لیے چھوڑ دے رہا ہوں تم. پھر فرمایا عبرت بنا دیتا. ہم ذلیل قوم تھے، اسلام سے پہلے ہم کیا تھے، کچھ بھی نہیں، ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت عطا فرمائی ہے. ہم ذلیل تھے پہلے، کچھ بھی نہیں تھا، نو ریسپیکٹ تھی ہماری. اسلام کی بدولت اللہ رب العزت نے ہمیں عزت فرمائی ہے، عزت دی، عزت بخشی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں عزت فرمائی ہے. ہم اللہ کی دی ہوئی دولت اسلام کے سوا کسی چیز سے اگر عزت طلب کریں گے تو اللہ ہمیں ذلت ہی دیں گا. ابو عبیدہ ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی، اگر اسلام کے علاوہ تم کہیں عزت تلاش کرو گے تو اللہ ہمیں اس کے ذریعے صرف اور صرف ذلت دیں گے. ایک مرتبہ آپ ہی کا واقعہ ہے، کسی نے آکے کہا امیر المومنین کتنی بڑی آپ کی حکومت ہے، کتنی بڑی، واقعی میں کتنی بڑی حکومت ہے، 32 کنٹریز، چھوٹا موٹا کاؤنسلر بن جائے، کارپوریٹر تو اس کا دماغ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. ایم ایل اے تو سوچو ہی مت، ہاتھ کو ہی نہیں آتا. ایم پی بولے اور اس میں منسٹر لیول ہو جائے تو پھر تو خواب و خیال مت سوچو، رشتے بھی ختم کر دیتا. یہ 30-32 ملکوں کا مالک ایک دن بیٹھے اچانک اٹھے ممبر پہ چڑھ گئے اور کہا لوگوں عمر ذلیل تھا، اللہ نے اس کو عزت دی اسلام کی وجہ سے، تو ہمیں اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی اور ہم ذلیل اسی کی وجہ سے ہوں گے، مطلب اس کو جب چھوڑیں گے ذلیل. لوگوں نے کہا امیر المومنین، اچانک بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، ممبر پہ چڑھ گئے اور یہ کہہ دیا. یہ کیوں؟ تو کہا میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ عمر تو اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہے، تو میں نے اپنے نفس کو ذلیل کرنے ہی عمل کیا. دل میں خیال آ رہا تھا نا، تو اپنے آپ کو ذلیل کرنے میں نے یہ عمل کیا، کھڑے کے بولا کہ عمر کو عزت اللہ نے اسلام کے دی اور یہ ذلیل بھی اسلام کا، میرا کوئی خصوصیت نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی عزت اسلام کی وجہ سے. یہ صحابہ کا پیمانہ تھا، یاد رکھیں دائمی عزت کا ذریعہ اسلام ہے، اسلام کی وجہ سے ہم جو ہے دنیا میں عزت پائیں گے اور ذلیل بھی اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوں گے. یہ روایت جو ہے مستدرک علی الصحیحین کی روایت. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ابو سفیان کا ایک واقعہ جو ابھی ایمان نہیں لائے، جنگ احد کا واقعہ ہے. جنگ احد کے بعد مستد احمد کی روایت، جنگ احد کے بعد ہوا یہ کہ ابو سفیان آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق،
عمر ابن خطاب، تینوں کھڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ پہاڑ پہ تھا، ساتھ میں دو اور تھے، ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور اب جانتے ہیں نا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جو مسلمانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی شخصیت کو تھا تو وہ یہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ صرف علم میں آگے نہیں، سب سے زیادہ ہمت، صلاحیت اور تمام چیزیں رکھتے ہیں۔ جنگ احد کی بات جب لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کون کھڑا رہے گا، اچھے اچھے صحابہ نے ہاتھ اٹھائے، بہت بڑی ذمہ داری۔ ابوبکر صدیق نے کہا میں کھڑا رہا۔ آپ بہت ہمت والے تھے اور بہت علم والے تھے، بہرحال تو یہ تین شخصیات کھڑی ٹھیک۔ اور پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، زلزلہ آ گیا، ہلکا سا زلزلہ آ گیا تو اللہ کے رسول نے کہا پہاڑ رک جاؤ، کیونکہ تم پہ ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہوا۔ تو پہلے سے بشارت حضرت عمر کو مل گئی تھی تم شہید ہونے والے۔ بہرحال اب وہاں کیا ہوا، ابو سفیان آیا اور کہا جنگ جو ہوتی ہے، اس نے کہا جنگ ایک مقابلہ ہے اور آج کا مقابلہ ہمارا رہا، اور یہ بدر کا بدلہ تھا تم سے محمد، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے معبود کا نام لیا اور کہا اس کا فلاں معبود زندہ باد، وہ نام نہیں لے رہا، اور کہہ کر جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اس کو تم جواب دو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھیے کیا جواب دیا، فرمایا اور کہا اعلی و اجل تو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اس نے کہا نا ہمارے معبود زندہ ہو، تو پہلے عقیدے کا رد دیکھیے حضرت عمر کا، حالانکہ اس نے بعد میں کہا تھا ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، حضرت عمر اس کو پہلا رد کر کہا اعلی سب سے اعلیٰ اور اجل ہمیشہ والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات، پہلے عقیدے کا رد کر دیا جو اس نے اعلان کیا تھا کہ فلاں زندہ باد اس کا معبود وہ اللہ کی ہے، اس کے سوا مقام کسی کو حاصل نہیں، اس کے علاوہ ایسا مقام کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے شہداء جہنم میں ہیں۔ کیسا جواب دیا، بالکل اس کے لائق جواب۔ ابو سفیان کیا کہہ رہا ہے، جنگ فیصلہ ہے، آج کا فیصلہ ہمارے حق میں، ہم جیتے تمہارے، یہ بدلہ ہوا بدر کا۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں اعلیٰ ذات، اور اس نے اپنے معبود کے نام سے زندہ باد کا اعلیٰ اور سب سے اجل ہمیشہ والی ذات صرف اللہ کی اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور ابو سفیان اس بات کو یاد رکھو، اگر یہ جنگ ہارے بھی تم مانتے ہو تو ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے شہداء جہنم۔ ابو سفیان تلملا گیا بالکل، ایسا جواب تھا، زبردست جواب، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عزت دی تھی، یاد رکھو وہ نہ ہی صرف طاقت کے اعتبار سے حاوی تھے، وہ زبان کے اعتبار سے حاوی تھے، ہر اعتبار سے ان کو اللہ نے رسک۔ کیسے پیارے جملے اور کیسا زبردست ریپلائی، یاد رکھیے کسی کو کوئی سمجھ رہا ہے کہ آخر میں ہی بول کے چلے جاؤں گا کہ یہ بدلہ تھا بدر کا اور وہ خوش ہو جائیں گے اس کی قوم، ایک جواب نے ڈھیر کر دیا اس کو کہ ٹھیک ہے تم جیتے ہوں گے لیکن ہمارے شہداء جنت میں اور تمہارے شہداء جہنم۔ کتنا خطرناک ہے، آخر ڈیسٹینیشن میں تم ناکام ہوئے، ہم کامیاب، ہار کے بھی ہم جیت گئے۔ اور مومن کا معاملہ یہ اگر جیتتا ہے زمینی حکومت ملتی ہے، ہارتا ہے شہید ہو جاتا ہے، وہاں بھی اس کے لیے ہار نہیں آتی۔ بہرحال اسی طرح ایک واقعہ اور لکھیں ہم جو ہے وہ ہے الطبقات الکبریٰ کا واقعہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں عزت اسلام نے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں دنیا مت ڈھونڈ۔ مشرک باپ کو بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا ایک خاتون، واقعہ ہے ابو سفیان کا، ابھی ایمان نہیں لائے، جب ان سے معاہدہ ٹوٹا جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مکے پہ چڑھائی کریں گے، ابو سفیان دوڑا دوڑا آیا تاکہ آ کے معاہدہ کرے، معاہدے کا ایکسٹینڈ کرے، معافی مانگے، غلطی ہوئی کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر نہیں تھے، جب مکہ آئے تو سوچا اپنی بیٹی سے مل لوں، چونکہ ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ ایمان والی تھی اور اللہ کے رسول کی بیوی۔ جب گھر آئے تو بستر میں بیٹھنے کے لیے ارادہ کیا بیٹی سے ملے، تو بیٹی نے کہا ایک منٹ ابا بستر کو موڑ۔ ابو سفیان نے کہا کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق ہوں؟ تو کہا یا میرے والد تم اس بستر کے لائق نہیں ہو، چونکہ یہ نبی کا بستر ہے، پاکیزہ بستر ہے اور مشرک نجس ہوتا ہے، لہٰذا تم اس لائق نہیں، یہ بستر تمہارے لائق نہیں، تم اس لائق نہیں۔ ابو سفیان گھبرا گیا، اب کیا بولے، کچھ جملے نہیں سوچے تو کہا تم بہت بدل گئی ہو بیٹا یہاں آنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، ایک دم کھاری ہوگی تو آدمی کچھ نہیں کرتا، کچھ تو بول کے نکل جائے۔ تو ویسا ابو سفیان ہاں تم بہت بدل گئی آنے کے بعد، کچھ نہیں بولتا، ہوائیں اڑ گئی ہوں گی کہ مکہ کا سردار بیٹھ نہیں سکتا ایک نبی کے، کیونکہ ان کے نزدیک تو یہی عزت تھی نا، سردار ہونا، منصب ہونا، مقام ہونا، دولت ہونا، یہاں نہیں چلتا، یہاں عزت اللہ کی، اس کے رسول کے، مومنین کی، یہاں نہیں چلتے پیمانے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ، رستم کے پاس جب آپ گئے، جب سعد بن وقاص کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو ہم ہمارے پاس بھیجو، ہم بات چیت کریں گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پہلے تو جو ہے کافی لمبا واقعہ، میں اس کا شارٹ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پہلے تو ایک صحابی دوسرے صحابی کو کسی کو بھیجا، وہ گئے، شاید مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا، وہ گئے بات کر کے آئے، اس نے کہا اور ایک کسی کو بھیجو۔ جب دوسرے ٹائم بھیجے تو انہوں نے جو ہے طے کیا کہ جو ہے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ یہاں جو ہے جائیں گے۔ اب ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے ہیں اور خاصیت کے طور پر گئے، ٹھیک ہے، ہاتھ میں ایک تلوار ہے، کوئی خاص تلوار بھی نہیں، ایک ڈھال ہے بالکل سیدھی سادی، کپڑے ایک دم پھٹے پرانے پہنے ہوئے، گھوڑا بھی کوئی خاص نسل کا نہیں، گدھا چھوٹا سا گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ لے کر پہنچتے ہیں اور سیدھا اندر محل میں آ جاتے ہیں۔
محل میں آنے کے بعد وہ گھوڑے کو سیدھا ریڈ کارپیٹ یا جو بھی کارپیٹ ہوگا بچھا اس پہ لے کر جاتے ہیں لوگ پریشان، اور جا کے سیدھا اس کے تخت کے پاس جا کر اس کے گدے سے یا اس کے پیر سے باندھ دیتے گھوڑے. مطلب صحابہ کو یہ سب نہیں معلوم تھا، یہ تخت اور بادشاہت اور اس کی قالین اور اس کی سجاوٹ ہے، یہ سب ان کو نہیں سمجھتا تھا. سیدھا گئے تخت تک. اچھا کسی نے روکنے کی کوشش کی تو کہا تم مجھے روک نہیں سکتے. کہا ہتھیار تو رکھ دو. کہا ہتھیار بھی نہیں رکھنا. کہا تم نے ہمیں بلایا، ہم خود سے تمہارے پاس نہیں آئے، لہٰذا ہماری کنڈیشن پہ ہم آئیں گے اندر. کہا ٹھیک ہے آنے دو. اب جب وہ چلنے لگے، جب اترے وہاں سے تو نیزہ تھا ہاتھ میں، ڈیفینس کے لیے رکھتے. ان کو یہ نہیں پتا کہ نیچے کارپیٹ، مٹی پہ چلنے والے سادے لوگ تھے صحابہ، عرب کی زمین سے نکلے. وہ کارپیٹ پہ نیزہ لگ گیا تو اس میں کئی سوراخ پڑ گئے. چل رہے اس پہ رکھ کے، زمین پہ رکھ کے چلتا ہے وہ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے ایک ایسی زندگی کی عادی تھی جو بالکل سادہ سیدھا تھی اور اپنے نبی سے ہی سیکھا تھا. اس سے جو لوگ بہت پرتکلف زندگی جیتے ہیں نا، ٹھیک ہے اللہ نے مال و دولت دیا آپ کیجئے، لیکن اس میں کسی نے کچھ گرا دیا، ارے کارپیٹ تھا نا اتنا مہنگا، پانی گرا دیا تو گھر کو بچھا پھر کارپیٹ پھینک دو اس کو نہیں کہا. جو کارپیٹ سے انسان کی عزت جاتی ہے تو کارپیٹ نہیں رہنا اچھا ہے نا. آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں صرف پانی گر گیا بولو. ایک کارپیٹ زیادہ اہم ہے پانی گرنا، ایک انسان کی رسپیکٹ، سیلف ڈگنیٹی، اس کی عزت بتاؤ کیا زیادہ اہم ہے؟ کیوں بچھا پھر ایسا کارپیٹ جس کے تم لوگوں کو نہیں گنتا؟ بچھاؤ اگر اللہ نے دیا ہے تو. لیکن کوئی آدمی ہے جس کو نہیں سمجھتا ہو، اس نے کچھ گرا دیا، پانی گرا دیا، پھاڑ دیا، کچھ مت بولو اس کو، کہو کہ کوئی بات نہیں لیکن یہ کارپیٹ ہے تھوڑا سا احتیاط کرنا، لیکن آپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے. صحابہ وغیرہ ایسی لوگ، اتنی سادی زندگی ہے، اتنی سادگی. اسلام کی سادگی یاد رکھیے یہ ہر زمانے میں، ہر زمین میں، ہر شخص کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر قوم کے لیے سوٹیبل، ہر حال میں سوٹیبل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ گھر میں دیکھا کہ انہوں نے کیا چڑھا ہے معلوم؟ گھر کے اندر پردے لگائے. کہا تم جنتی خاتون ہو، یہ سوٹیبل نہیں تمہارے لیے کہ دنیا کی عائشوں میں، آرائشوں کے اندر تم رہو. آپ ناپسند کر کے چلے گئے اور کہا میں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گا کہ دیواروں کو کپڑے پہناؤں. پہننے کو صحابہ کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، تم کپڑے اپنے دیوار کو پردے لگا. آپ نے پسند نہیں کیا. تم جنتی خاتون ہو، تقوی کا یہ وہ ہے کہ تم احتیاط کرو، یہ حلال چیزیں لیکن احتیاط. حدیث میں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا، معلوم آپ ہاتھوں میں لے کے کھایا. اتنی سادی زندگی ہے. آپ کے پاس پینے کے لیے ایک گلاس پانی کا ہوا کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلاس ٹوٹا ہوا جس کو آپ نے باندھ کے ایک تار سے باندھ کے رکھا. گلاس پیسز تھے، پیسز کو آپ نے چپکا کے تار سے باندھا تھا. یہ ان لوگوں کے لیے جو بولتے پھٹے ہوئے گلاس سے پانی نہیں پینا، پھٹے ہوئے آئینے میں نہیں دیکھنا، نحوست آتی. سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلاس ٹوٹا ہوا، آپ نے اس کو باندھ کے تار باندھا تھا. یہ زندگی کو ہاتھوں میں کھانا کھایا. یہ پرتکلف زندگی جو ہم نے بنا دی نا، جس کو عزت سمجھتے ہیں، مقام سمجھتے ہیں. اگر ہمارے دستر پہ آگے کوئی ہاتھ میں لے کے کھانا کھائے روٹی تو ہم سمجھتے ہیں بے عزت انسان ہے، اس کو ادب اور اخلاق نہیں معلوم. کیوں بے عزت انسان ہے؟ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگی ہم نے دیکھا کہ الٹے ہاتھوں میں روٹی رکھ کے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا، یا زمین پہ روٹی رکھ کے انہوں نے سیدھا کھایا، جو کہ سوکھی روٹیاں ہوتی تھی. زمین پہ رکھنے سے دھول وغیرہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. عرب میں دھول کے مقابلے میں ریت ہوتی ہے، ریت اتنی جلدی چیزوں کو نہیں لگتی. زمین پہ رکھا، روایتوں میں آتا زمین پہ روٹی رکھتے تھے اور اس کے اوپر کوئی چیز ڈال کے توڑ کے یا ہاتھوں میں رکھتے تھے اور اس کے اوپر گھی، پنیر یا جو بھی اس میں سالن وغیرہ جو کوانٹٹی ہوتا تھا اسے توڑ کے ڈبا کے کھاتے. یہ ان کی زندگی سادہ زندگی، سب کے لیے. اللہ نے مال و دولت دیا، استعمال کرو. پرتکلف زندگیاں مت جیو کہ اپنے پردوں کے لیے اپنے بچوں کی زندگی خراب کر دو، اپنے دیواروں کے کلر کے لیے آنے والوں کی عزتیں اتار دو. ہاں آپ بول سکتے کہ کلر مہنگا ہے ہاتھ میں لگائی، بٹ ہو سکتا ہے خراب کر دے کوئی، لیکن اس سے اس کی عزت سمجھ رہے آپ کیا نہیں ہو رہا ہے. یہی سب فالتو چیزیں. بہرحال نیزہ لے کے چلتے، معلوم نہیں کہ نیچے کارپیٹ ہے، سامنے مٹی جیسا رہتی ہے، کارپیٹ پھٹتے جا رہا ہے نیزے کی وجہ سے. جو وہاں گئے لوگوں نے کہا اسلحہ آپ تو رکھ دو. تو کہا نہیں، تم نے بلایا ہو تو اسلحہ تو نہیں رکھنا، کیا بات کرنا ہے کرو. لوگوں نے کہا کہ اپنا اسلحہ نیچے رکھ دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے پاس اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، تم لوگوں نے بلایا ہے، بلانے پر آیا ہوں. اگر مجھے اسی طرح رہنے دو گے تو ٹھیک، ورنہ میں یہاں سے واپس لوٹ جاؤں گا. رستم نے یہ بات جب سنی تو کہا آنے دو. ٹھیک ہے، وہ اپنے نیزے پر ٹیک لگا کر آگے بڑھے، حتیٰ کہ انہوں نے ان کی قالینوں کو اس نیزے سے اس کے پڑ گئی. انہوں نے حضرت ربی رضی اللہ عنہ سے کہا تم لوگ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، حضرت ربی رضی اللہ عنہ کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم جیسے وہ چاہے اسے بندوں کی بندگی سے نکال کر، مطلب ہمارے ذریعے اللہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کرنے والا بنائے جسے وہ پسند فرمائے، اسے دنیا کی تنگی اور ترشی سے نکال کر آسائش اور کشائش مہیا کرے اور مختلف ادیان کے ظلم اور جور سے نجات دلا کر اسے اسلام کی عدل اور انصاف تک لائے. اس نے ہمیں اپنے دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں. یہ انہوں نے ڈٹ کر وہاں کہا. پھر رستم نے کہا اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تو ربی رضی اللہ عنہ فرمایا اور کہا کہ جو منکرین سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے ان کے لیے جنت، اور جو زندہ بچ جائیں گے یہ غازی اور کامیاب کہلائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے. اور البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ ہے. تو یہاں وہ غریب صحابی پریشان نہیں ہوئے، وہاں جہاں جلال، شان، شوکت اور اس کا سونے کا تختہ روایت میں اس سے بڑے بڑے ہیرے جڑے ہوئے تھے.
وہ جو لال قسم کی یہ کپڑا پہنا ہوا تھا اس کے اندر زمرود لگے ہوئے، بہت قیمتی تھا، اور اس کا تاج جو ہوا کرتا تھا معلوم آپ کو 50 kg کا، اس کا جو بادشاہ تھا۔ ہاں بولیں گے 50 کلو کا سر پہ کیسا پہنتے؟ تو پہنتے نہیں تھے، وہ تاج اوپر سے لٹکا ہوا رہتا تھا، یہ اندر سر ڈال کے بیٹھتے تھے جا کے۔ 50 کلو کے تاج تو سر پہ نہیں پہن سکتے نا، تاج لٹکا ہوا ہوتا تھا چھت سے، اور بادشاہ جب جاتا تو اپنا سر اندر ڈال کے بیٹھتا تھا، سمجھا؟ یہ حالت۔ اور یہ ایک صحابی، سمجھا؟ یہ اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام، سمجھ رہے بات؟ بہرحال آج اس بات کی ضرورت کہ ہم جو ہے یہ جو نفسانی بیماریوں سے یہ جو ہم کو لگ گئی ہے، عزت تلاش کرنے والی، اور لوگوں کو مختلف ان کے حالات کے مطابق عزت دینے والی، لوگوں کو عزت دیجیے ان کے دین اور ایمان اسلام کا، اور اگر آپ نہیں جانتے تو حسن ظن رکھیے اور عزت دیجیے کہ اچھا ہے، سمجھ رہا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ فکر کا لمحہ ہے کہ اللہ کی حقیقی عبودیت عبادت کرو تو عزت پاؤں گے، اللہ کی حقیقی عبادت نہیں کرو گے تو دنیا میں ذلیل ہوں گے۔ اس بات کو میری لکھ لیجیے آپ، اور ہمیں عزت تلاش کرنا ہے یہاں تلاش کرنا ہے۔ اب عزت کا معنی اور مفہوم میں یہ چیز بھی شامل ہے، عزت کے معنی اور مفہوم میں یہ چیز بھی شامل ہے، یاد رکھیے کیا؟ پہلی چیز کہ جب ہم عزت کی بات کہہ رہے ہیں تو مسلمان بھائیوں کے ساتھ رحم دل اور جو ہے اچھے مزاج کے ساتھ رہنا، فخر اور تکبر نہیں کرنا، یہ بھی عزت کے علامت ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ فخر اور تکبر نہ کرے، اچھے سے رہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر جو 29 میں اللہ نے فرمایا، کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه، اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ کیسے؟ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہے، اور رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم۔ تو یہ بھی عزت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو رحم دلی کے ساتھ رہے، کسی کو رسپیکٹ دے، تکبر نہ کرے، اس کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے عزت میں یہ بھی شامل ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں اللہ نے فرمایا 39 میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا نہ تم سستی کرو نہ غمگین ہو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو تو دنیا میں غلبہ بھی عزت ہے، تو اس کے طریقہ بھی بتا دیا، سستی مت کرو، غم مت کھاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے تم ایمان والے ہو جاؤ۔ یہ تو ہم کو دنیا میں غلبہ چاہیے، عزت چاہیے، ایمان لانا ہوگا، ایک دوسرے پر رحم کرنا ہوگا، تکبر اور فخر نہیں کرنا ہوگا، اللہ عزت چھین لیتا ہے، جو تکبر کرتا اللہ اس کی عزت چھین لیتا ہے۔ آئیے یہ بھی عزت میں شامل ہے، کیا چیز؟ کہ آدمی جو ہے، جو آدمی کا دل غنی ہو، مالدار۔ دنیاوی عزت میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی کا دل غنی ہو، دل مالدار ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا حدیث کے اندر، اور اس صحیح بخاری کی روایت فرمایا لیس الغنی عن کثرت الارض، یہ مالداری نہیں کہ انسان کے پاس زمین کی بہت ساری چیزیں ہو یا زمین ہو بہت ساری، ولکن الغنی غنی النفس، اللہ فرماتے ہیں، اور حقیقت میں غنا نفس کا غنا ہے۔ تو غنا مال دنیا کی کثرت نہیں ہے، دنیا بہت ہونا یہ مالداری نہیں ہے، مالداری اصل دل کی مالداری۔ اور کتنی صحیح بات ہے، اللہ نے آپ کو کروڑ پتی بنایا ہے، لیکن ایک آدمی والٹ نکال رہا تو اس کے 2 روپے کے سکے کو دیکھ رہا، ہاں یہ بھی اس کے پاس ہے، مطلب آپ دل سے غریب ہیں۔ اور دل سے مالدار انسان کسی کو دیکھ کر وہ نہیں ہوتا، اور کہتا بارک اللہ فی، اللہ نکل جائے۔ تو دل سے مالدار بنیے، یہ عزت۔ صرف دنیاوی مال مت دیکھیے، عزت کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، یاد رکھیے کہ ہم اس چیز کو مان لیں کہ رزق کا دینے والا، ٹھیک ہے، اور عزت کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ورنہ ہم جب رزق دوسرے دینے والے سوچتے ہیں تو پھر ان کے جیسا ہونا چاہتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کر ہم کو دیں۔ آج بہت سارے لوگ جاب پہ جاتے ہیں، اپنے دین اور اسلام کو چھپانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ باس پسند نہیں کرتا تو ہم چھپا دیں گے تو شاید نوکری مل جائیں گی، تنخواہ مل جائیں گی، انکریمنٹ مل جائیں گا، یہ چکر ہے مت جاؤ۔ عزت اللہ دینے، رزق اللہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے آیت 20 اور 21 میں اللہ فرماتا ہے سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے میں ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں تمہاری روزی عطا کر سکے؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔ اللہ سمجھ رہا؟ تو رزق اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ رزق اور کوئی نہیں دیتا، یاد رکھے۔ تو لہذا دوسروں کے چکر میں ان جیسا مت ہوئی تاکہ کچھ مل جائے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ چیز بھی عزت کے اندر شامل ہے کہ مومن جو ہے کہ عزت کا یہ بھی پہلو ہے کہ لالچی کے لیے جو ہے وہ ترنے والا نہ بنے، اور اسی طرح ہر حملہ ور کے لیے وہ نشانہ نہ بنے۔ ایک مومن کی عزت یہ بھی کہ ہر لالچی کے لیے وہ ترنے والا نہ ہو کہ کوئی بھی آیا اور اس کو کھا لیا، مطلب وہ دانشور، ہوشیار، عقل مند، سوجھ بوجھ، صلاحیت والا، کسی کا بھی نوالا نہیں بنتا آسانی سے، اور کوئی بھی اس کو آسانی سے نشانہ نہیں بنا سکتا کیونکہ بڑا چوکنا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ یہ بھی ایک عزت میں شامل ہے کہ ایک انسان بڑا عزت والا اور کوئی بھی آ کے اپنا نوالا بنا لیتا ہے، اس کو آسانی سے الو بنا کے نکل جاتا ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ تو مومن ایسا نہیں، عزت میں یہ بھی شامل ہے، عزت میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر مسلمان عورت ہو تو وہ اپنے حجاب، اپنے پردے کو اور غیر محرم سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے اور اپنی عزت اور عفت اور پاک دامنی کو بچانے کے لیے کوشش کرتی ہے، یاد رکھیں ہر بار کوشاں رہتی ہے، یہ بھی ایک عزت والے ہونے کی علامت ہے ایک عورت کے لیے۔ اسی طرح عزت اور نفس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ انسان کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے نہ چلا، اندھی تقلید نہ کرے، بلکہ آنکھ کھلا رکھ کر فیصلے لے، یہ بھی عزت والی زندگی کے اندر شامل ہے، ورنہ کسی کے پیچھے لگ گئے آنکھ بند کر کے لے گئے آپ کو کہیں اور۔ مومن چوکنا ہے، آنکھ کھول کے رکھتا ہے، دلیل کے ساتھ چیزوں کو ویریفائی کر کے کرتا ہے تاکہ کوئی اس کو آسانی سے دھوکا دنیا کی زندگی میں نہ دے دے، یہ بھی عزت کے اندر شامل ہے۔ آخری بات میں سامنے جو رکھوں گا وہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھیے کہ عزت کیسے دنیا میں ملتی ہے۔ اس تعلق سے ایک بڑی مشہور روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ، عزت کیسی ملتی ہے دنیا میں آپ فرمائیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگے تو وہ اپنے مقرب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے فرشتوں میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم اس سے محبت۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام جا کے دوسرے فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں چونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے لہٰذا تم لوگ بھی اس سے محبت کرو، اور پھر وہ فرشتے سے محبت کریں اور پھر وہ آ کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو عام، تو محبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، عزت جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی عزت کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یاد رکھیے عزت۔ اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو فرشتوں کو بولتا ہے، پھر جبرائیل علیہ السلام جا کے عام فرشتوں کو بولتے ہیں اور عام فرشتے انسانوں کے دل میں محبت، پھر اللہ جب کسی پہ غضبناک ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے، بے عزت کرنا چاہتا ہے تو وہ فرشت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کہتا میں اس سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی نفرت کرو، وہ جا کے سارے فرشتوں میں اعلان کرتے کہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے اور میں اس سے نفرت کرتا ہوں، تم اس سے نفرت کرو، اور وہ فرشتے آ کے دنیا میں اس کی بے عزتی، اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پھیلا۔ سمجھا بات؟ سمجھے؟ اللہ کی طرف سے آتی عزت، ذلت، محبت، ہاں سمجھے؟ دنیا میں تلاش کرو۔ آخری بات ہم کہیں گے گھر، اسکول، مسجد، معاشرہ، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے اسکولز میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری مسجدوں میں یہ چیز واضح ہو کہ حقیقی عزت کہاں سے ملتی ہے۔ دنیا کی عزت کے چکر میں، ڈھونڈنے کے چکر میں ہماری نسل یہ مقامات پہ تو انسان رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے یا تو معاشرے میں رہتا ہے یا تو اسکول جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر مسجد میں رہتا ہے، یہ چار مقامات اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں یہ کوٹ کوٹ کر ہمارے بچوں اور ہمارے نسلوں میں ڈال دیا جائے کہ دنیا کی عزت حاصل کرنے کے چکر میں نہ جائے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے، اور ہم یہ نہ سمجھے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم باعزت ہوں گے اللہ کی نظروں میں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ آج جو برانڈ کانشیس دنیا ہے نا، اس برانڈ کانشیس دنیا میں بہت برا ہے، بہت برا ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اتنے برانڈ کانشیس ہے کہ آپ دیکھیے آپ نے کچھ لیا، کہاں سے لیا، کتنے میں لیا، کون سے برانڈ کا، آپ دیکھیں، دعا دے اپنے بھائی کو، ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ برکت دے، بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہ پہن، کون سا، ارے یہ لیے کیا، لیکن آپ جانتے ہیں اس کی پاکٹ اس کو اتنی ایجاد دیتا ہے، بہت سے لوگ اس وجہ سے کچھ لیتے نہیں، اس لیے کہ پھر وہ بولیں گے لوگ کیا بولیں گے، اسے بتانا۔ یہ برانڈ کانشیس دنیا کا مسئلہ ہی ہے، بڑا عجیب، سمجھ رہا، کبھی لوگوں کے حساب سے برانڈ چن لیتے اور کبھی برانڈ کے حساب سے لوگوں کو چنتے رہتے۔ بہت زمانہ پہلے میں نے ایک ہینڈ سیٹ لے لیا، ہینڈ سیٹ وائٹ کلر کا، ایک سادہ چائنیز برانڈ تھا، لیکن ہر کوئی مجھے پوچھتا تھا کیونکہ لوگ کانشیس ہے نا، تو میں ہوں تو برانڈیڈ ہی یوز کرتا ہوں، ہر چیز برانڈ بن جا رہی ہے، دیکھ رہے آپ برانڈ کانشیس لوگوں کا حال یہ، اور کچھ لوگوں کو برانڈ سے وہ ماپتے اور کچھ لوگوں سے برانڈ ماپتے ہیں، حالت یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے کیا پہنا، ہاں اس سے یہ تو آپ پتہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک اچھے گھر سے لگتا ہے مالی اعتبار سے، لیکن کیا پتہ ادھار لایا ہوں گے وہ بھی ہم نہیں جانتے، بہر اللہ والے نہیں اچھا گمان تو رکھ سکتے، کیونکہ آج یہ برانڈ کے چکر میں ادھار سب چل رہا ہے، نقلی ڈپلیکیٹ، ہاتھ سے لکھا ہوا، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، سمجھ رہا، اللہ نے دیا ہے تو آپ برانڈز پہنیے، منع نہیں، لیکن یہ عزت کا ذریعہ، اس کے ذریعے لوگوں کو عزت مت دو، ٹھیک ہے، کیا پہنا، یہ پہن کے آیا، ارے بہت عزت والا ہے، بلاؤ اس کو، پھر سے بلاؤ، پھر سے ایک بار سلام کر کے اس کو بٹھائیں گے، کیونکہ پہلی بار صرف چائے پلاتے ہیں، کافی ٹھنڈا آفر کریں گے۔ ایک انسان کو عزت کیوں کرو کہ وہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے آدم کی اولاد کو اکرام دیا، وہ آدم کی اولاد ہے، وہ انسان ہے نا، اور اس بات کو میں بار بار سمجھاتا ہوں، اگر ایک 2000 کا نوٹ بالکل سیدھا کمپنی سے نکلا ہو، ایک دم بالکل سیدھا رہے، اس کی ویلیو کتنی ہے بازار میں ایکسچینج کرنے جاؤں گے، بولو 2000، اگر اس کو 2 فولڈ کر دے اور جیب میں رکھے تو اس کی ویلیو کتنی ہے 2000، اگر 4 فولڈ کر کے رکھے اس کی ویلیو کتنی ہے 2000، پھر کھولیں گے 8 فولڈ کر دے تو مطلب نوٹ کو ایسا بھی موڑا، پھر 2 موڑا اور پھر اس کو بھی ایسا موڑ دیا اتنی چھوٹی، تو بھی ویلیو کتنی ہے اس کی 2000۔ اگر اس نوٹ کو بچے نے لیا اور غلطی سے ہاتھ میں یوں دبا دیا، پورا نوٹ پھٹی نہیں لگی، پورا دبا دیا، مسل دیا، بالکل ایسا گچا بنا دیا، تو بھی کھلنے کا ویلیو کتنی ہے 2000۔ یہی نوٹ اگر غلطی سے پانی میں گر جائے اور نکلے سکھا کے دی جائے تو ویلیو کتنی ہے 2000۔ اگر یہی نوٹ نالی میں گر جائے، مڑ بھی جائے غلطی سے نالی میں گر جائے، نکالنے کے بعد یوز ہوں گی تو ویلیو کتنی ہے۔ انسان کی ویلیو اس کی حالت سے مت لگائیے، 2000 کی ویلیو 2000 ہی تھی ہر کنڈیشن میں، انسانوں کی کنڈیشن بدل سکتے، مالدار ہو سکتے، غریب ہو سکتے، امریکن ہو سکتے، افریقن ہو سکتے، گورے ہو سکتے، کالے ہو سکتے، لیکن ان کی ویلیو اللہ کے نزدیک وہی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو اکرام ہوتا، وہ مسلم ہو سکتا ہے غیر مسلم، عزت اس کے لیے، ویلیو چینج نہیں ہوتی۔ ہیومن کو ویلیو نوٹ کی ایسی ہے نا ویسا ہے،
اس کے حالات بدل سکتے ہیں، اس کی ویلیو چینج ہوتی ہے ایز اے ہیومن بینگ. عزت دو لوگوں کو، دین پر چلو تو عزت دو مت، عزت دو مت بول رہا، عزت دو لوگوں کو، اور دین پر عمل کرو، عزت آپ خود حاصل. اب یہ بھی نہ ہو کہ دین پہ عمل کرے عزت مل رہی، کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے. یہ پیمانے نہیں، عارضی عزت مت تلازی ٹیمپرری، اور ریئل رسپیکٹ ہوتی ہے جو دل میں. آپ بولیں گے ارے لیکن دینی شخصیات اتنے مشہور نہیں ہوتے جتنے دوسرے دنیا کے شخصیات تارے مشہور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مشہور ہوتے ہیں، یاد وہ شہرت یافتہ ہوتے ہیں. دینی شخصیات مقبول ہیں، لوگ ان کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں. سمجھے آپ؟ ہوتا ہے لوگ یہ فلاں اسٹار کے تو اتنے بلین فالوورز سے کچھ نہیں، وہ مشہور ہے، شہرت یافتہ، مقبول نہیں ہے. کوئی ان کو دیکھ کے اپنی زندگیاں نہیں گزارتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے 1450 سال ہو گئے، آج بھی لوگ ان کی زندگی ہر دن کھنگالتے ہیں اور ان کے عمل کرنا ہے. وہ مقبول ہے، مشہور بھی ہے، مقبول. سمجھے؟ لوگ ان کے مطابق، لوگ پوچھتے ہیں ایسا ہے تو پھر سب سے زیادہ ایمان والے سب زیادہ مشہور ہونا ضروری نہیں ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہ عزت. وہ مقبول ہے، لوگ اپنی زندگیاں ان کے چلا جاتے ہیں. صحابہ کو آپ دیکھو، ان کے جیسا آپ ہونا چاہتے ہیں، کوئی ان کا آپ کو فیس بک پیج نہیں ملے گا جس سے 1 بلین کلکس یا لائک ملیں گے، نہیں ملیں گا. لیکن وہ زندگیاں ہیں جن کے واقعات جب آپ پڑھتے ہیں آپ عمل کرنا چاہیے. اس سے بڑی کیا بات، سمجھ رہے ہیں بات؟ لہٰذا ہمارے گھر، ہمارے مدرسے، ہمارے مسجد اور معاشرے حقیقی عزت کے لیے ہم وہ کریں، اسی چیز کو پروموٹ کریں. اور یہ دنیا کی عزتیں جو لوگوں نے عارضی بنا لی ہے، یہ سب کو ترک کر کے ریئل عزت تلاش کریں. وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. وہ دین پر چلنے سے، صحیح عقیدہ پہ عمل کرنے سے، اور اچھے سے نبی کی اطاعت کرنے سے، فرمانبرداری کرنے سے، اور سلف صالحین کے طریقے اور منہج پر چلنے سے نہیں. یاد رکھیں وہ عزت یاد رکھیں حقیقی ہے، اور اسی پیمانے پہ اپنا پہ. اور صحیح سادی بات، ہر انسان کو آپ اور میں عزت والا سمجھے. وہ کہاں شادی کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا برانڈز پہنتا ہے، کن گاڑیوں میں گھومتا ہے، وہ عزت کی وجہ نہ ہو. ایز اے ہیومن بینگ ایک اچھا انسان ہے، ماشاءاللہ دیندار ہے، میں اس کو محبت کرتا ہوں اللہ، اور اس محبت کا تقاضا ہوگا میں اس کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. سمجھے؟ لہٰذا آپ دنیا کے چکروں میں مت جائیے، دنیا میں عزت تلاش کرنے کی کوشش مت کیجیے. یہ دنیا کی عارضی عزتوں کو ترک کیجیے، حقیقی عزت کو تلاش کیجیے. عام اعتبار سے ہر انسان کو عزت دیجیے اپنی طرف سے، اور خوب دین پر عمل کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو عزت دیں گا. ٹیمپرری یا دنیا کی زندگی ہو سکتا ہے لوگوں کے مطابق آپ نے بے عزتی کی گزاری ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، ایمان والوں کے لیے آخرت کی زندگی بہت بہت رسپیکٹفل. مرنے سے لے کر، میں نے کہا نا، جنت میں داخل ہونے تک فرشتے سلام کریں، سلام ہونا تم پر سلامتی ہو جنت. فرشتے سلام کریں گے، ویلکم کریں گے. کوئی ایک دروازے سے جا رہا ہے، کسی کو آٹو کھول دی جا رہا ہے، کسی کو اجازت جہاں سے جائے چلے جائے. یہ عزت ہے، جنتیں سجائی جا رہی ہے. یہ ٹھیک ہے. لہٰذا اب ہم طے کریں. میں نے لیکچر کیوں رکھا؟ یہ مادی دنیا کو دیکھ کر میرے ذہن میں بات ہے، یہ لیکچر ایسا کچھ مادہ پرست حالت. اتنے ہم لوگ مادے کو دیکھ کر عزت دیتے ہیں انسان کو. اس لیے بہت سارے واقعے سناتا. میں کبھی ٹرین وغیرہ میں چلا جاتا ہوں یا سفر کرتا ہوں، ابھی تو نہیں ہوتا لیکن جب ہوتے تھے بہرحال، تب یہ ہوتا تھا کہ میرے سے پہلے میرے برانڈز کو جگہ مل جاتی ہے. اگر جگہ لینا ہے تو اپنے کسی بیگ کو جو اچھا برانڈیڈ ہے اوپر رکھو، لیبل سامنے رکھو، تو کوئی بیگ ارے بلاؤ ایسے آدمی آئیے بیٹھ جگہ، کیونکہ میرا برانڈ ڈیفائن کرا تھا. جگہ مجھے نہیں ملتی تھی لیکن میرے بیگ کو ضرور مل جائے گا. سمجھے؟ ہوتا ہے لوگ یہ کرتے ہیں. 4 لوگ کھڑے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہیں، ابھی ایک کی جگہ لیکن کو بیٹھنے نہیں ہم بیٹھے، بہت تکلیف ہے ادھر یہ چلا. ایک آدمی نے جیب میں سے موبائل بجا، ایک پرٹیکولر میوزک اور پرٹیکولر برانڈ نکلا. کیا ہوا؟ موبائل دیکھ، موبائل آئیڈیا سے آئیے نا، اب جگہ تھوڑی مل رہی ہے، ایڈجسٹ ہو رہی ہے. جگہ اس کو نہیں ملی، کس کو ملی؟ اس کے برانڈ کو ملی. گاڑی سے اتر گیا آپ ٹرین سے، اس کو لینے ایک کار آئی تھی. اب جب تو آپ نے جگہ نہیں لی، وہ کار آپ باہر نکلے اور اس کو لینے ایک بڑی کار آئی. کیا بڑی غلطی کر دی اپنے نے، اس کو عزت نہیں دی. کیوں؟ کار ہے اس کو لینے کے لیے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے اس کی عزت نہیں تھی. اس کی کار کی وجہ سے اب آپ کو پتا چل رہا کہ عزت والا آدمی. سبحان اللہ، کیا سوچ ہو گئی. اور میں سوچ غیر مسلموں کی نہیں کہہ رہا ہوں، میں مسلمانوں کی سوچ بتا رہا ہوں. یہ ہو گئی، یہ سوچ ہو گئی واللہ، یہ سوچ ہو گئی. ایک مرتبہ میرے پاس لونا تھا، لونا TFR 2002-3 میں، اور میں اس پہ گھومتا تھا. میرے پاس کاواساکی بجاج بھی تھی. میں کیا کیا تھا نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن ویسی گاڑیاں میں نہیں. میں لونا پہ گھومتا تھا. لونا سنگل سیٹ، پیچھے کوئی سیٹ نہیں، اور اس پہ سامنے اور اس کی اپنی آواز، اس کا اپنا ایوریج 2003-4-5 تک تھے بس. بہت سارے لوگوں پوچھتے تھے کیا بات ہے، ابا نے گھر سے نکال دی، کیونکہ جب تک ارننگ نہیں کرتا تھا ایجوکیشن کے ٹائم میں، ابا نے نکال دی گھر سے. پریشان حال دکھ رہے آپ، مصیبت زدہ دکھ رہے. ٹھیک، تو یہ پریشانی اور مصیبت زدگی کیا تھی میری؟ کیا تھی معلوم آپ کو؟ میری لونا. سمجھ؟ آج بھی کوئی اگر سائیکل چلایا تو سائیکل چلانے والے کو پھر بھی ایکسرسائز کر رہا ہوں میں نے، عزت دے دو، کیونکہ آج کل ایکسرسائز کے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن آج اگر کسی مالدار کو سائیکل چلاؤ تو ڈز ناٹ سوٹ مائی پرسن، میرے مقام کو سوٹ نہیں ہوتی وہ چیز. میں جو درجے کا آدمی سائیکل چلا، ٹھیک، پیدل چلے جاتا ہوں اس کے بدلے میں. سمجھ رہا حال یہ. تو لونا اسٹیٹس، آپ کی گاڑیاں اسٹیٹس بنا دیا آپ. میں کہہ رہا ہوں یہ ذہن سے جب تک نکلے گا نہیں، آپ ریئل ہیومن بینگ نہیں بنے گا. جو انسان ہونا چاہیے اللہ کے سامنے عاجز نہیں. وہ برانڈ کانشیس تھے تو اب میری لونا پرابلم تھی، لیکن لونا پہ کیوں؟ سمجھے آپ بات؟
समझे मैं जो बताना चाह रहा हूँ? ये हाल है ब्रांड कॉन्शियस। हर चीज अच्छी चीजें इस्तेमाल करो, इस्लाम मना नहीं करता। अगर वो जरूरत है, टिकाऊ है, अच्छी है, घर दीवार को पेंट मारोगे, पेंट चलेगा 4 साल, लेकिन दीवार को आप टाइल्स लगा दोगे अच्छी क्वालिटी के जो चलेंगे 50 साल, तो एक अच्छा सौदा है ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लेट इट बी, चला दो दीवारों पे टाइल्स। वो मसला नहीं है महंगे और सस्ते का, मसला ये है कि हमने जो उसके मुताबिक लोगों को इज्जतें देना शुरू की और उनको इज्जत वाला समझा और उसी के मुताबिक इज्जतें तलब करते हैं। अब एक आदमी आ गया मजलिस के अंदर, तो उसका बार बार ऊपर आ रहा इधर, ओहो, तो फिर जब समझ में आ रहा, एक औरत मजलिस में चले गई, नए गोट, नए कड़े, नया फुला, नहीं मैं तो नहीं बोल रही थी, बस दुकान से जा रहे थे सोने की, हमारे शौहर बोले चलो चलो 10 तोले का, ऐसे दिला दिया ना, ऐसे दिला देते रहो कभी भी 10 तोले की चीज। बताना तो कभी भी अपना मकसद नहीं है, अल्लाह माफ करे। अरे ये भी ले ली उन्होंने गलती से, जब भी बताना तो अल्लाह माफ करे, पढ़ती रात है जीता दिन है, सही बात नहीं, दिखाओ वगैरह, लेकिन सुनते नहीं हमारे शौहर, बस ये ले लो वो ले लो, दिला दिया। अब अगली मजलिस में क्यों बताया गया मालूम आपको? पहली सफ में बिठाया जाए, बोटियां ज्यादा डाली जाए, रिस्पेक्टफुल है, बाइज्जत औरत है, इसका माना यही है। देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, आप लोगों को कपड़ों से मत मापिए, आप लोगों को उनके घड़ियों से, उनके ब्रांड से, उनके चश्मों से, उनके बुरकों से, उनके क्या बोलेंगे जो उन्होंने जेवरात पहन रखे हैं, जो गाड़ियों पर, नहीं, इंसान को इंसान होने के नाते मैं कह रहा हूँ इज्जत दीजिए आप अपने में, और किसी से उम्मीद मत कीजिए, इज्जत अल्लाह दे। और जो लोग ये समझते हैं इन चीजों से इज्जत मिलती है इन ब्रांड से, वो निकाल दे इस चीज को, ये फलसफा आप मुसलमानों अपने जहनों से निकाल दो। इस लेवल तक तुम जा चुके हो कि तुम अपने शादी खाने इन गाड़ियों में सफर करते हो, तय करते हो कि मेरी शख्सियत के मुताबिक भला है नहीं, मत करो। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पे सवारी की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े पर सवारी की, अल्लाह के रसूल अच्छे अरबी घोड़ों पे सवारी की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादे घोड़ों पे सवारी की जो सहाबा के पास थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की सवारी की। तो सबका मकसद था सफर करना, और आपने पसंद के एतबार से कहा तेज रफ्तार सवारी ये खुशबख्ती की अलामत, अच्छाई की अलामत है। अगर आपके तेज सवारी हो तो क्या होता है, जल्दी पहुंचते हैं। आपकी खुद की लाइकनेस तेज घोड़े थे, बट आपने सफर ऊंट पे भी किया, तेज घोड़ों पे भी किया, सादे घोड़ों पर भी किया, गधे पर भी, पैदल तो किया ही, आप बोलने की जरूरत नहीं। इज्जत ये ब्रांड से नहीं आती, गधे और घोड़े पे कौन आया सवार होकर, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, निकालो अपने जहनों से, ठीक है। और जब आप किसी को पहचानते हो तो इज्जत दो, आप पहचानता नहीं था बोल के इज्जत नहीं दी, ऐसा नहीं, इज्जत तब को दो आप हर इंसान को, आप पास है आप आमे मत करो, ये आप ये निकाल दो, ये बड़ा मसला है। याद रखिए दुनिया में इतना मसला हो चुका है कि दावतों में किसी को आप खाने में अगर कुछ स्पेशल जाके 2 बार नहीं पूछे तो समझता बेइज्जती हुई मेरी। निकाल दो इन पैमानों को, बेइज्जती और इज्जत के जो तुमने और हमने अपने आप गढ़ लिए। कितने रिश्ते टूटे इस मसले से, गवाही देंगे आप मेरी इस बात पर, कितने रिश्ते टूटे सिर्फ इस वजह से कि खाने के अंदर फला चीज हमको नहीं बढ़ती की लाकर, कि तो वो इज्जत है, वो चीज क्यों इज्जत का पैमाना बनाया उस खाने को। यहाँ एक सहाबी रसूल है, वो जाते हैं जो है खुसरो के पास, और खुसरो उनको जलील करने के लिए क्या करते हैं मालूम, एक टोकरा उठाता है मिट्टी का और सर पे रख देता है, क्या बोलता है वापस, ये बद्दू अरब से निकल कर आए, शायद पैसों की जरूरत है, क्या कितना होना तो काम इसके लिए थोड़ी आया, तो जलील करने के लिए उसने क्या किया मालूम, एक टोकरा मिट्टी का उठाया सर पे रख के भेज दिया। सहाबा ऐसे लोग नहीं थे कि इस चीज को जलील होने की अलामत समझे और बहुत डिप्रेस हो रहे, मेरे साथ तो ये हो गया, ऐसा होता है ना किसी की दाढ़ी, कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, वो टोकरे को लेकर पूरा बाहर तक, लोगों ने कहा क्या है, तुमको तो जलील कर दिया गया। जो लोग जानते थे फारसियों का ट्रेडिशन, तुमको तो जलील कर दिया गया कि मिट्टी का टोकरा तुम्हारे सर पर रख दिया गया। तो सहाबी खुश होते होते कहने लगे, उसने मिट्टी का टोकरा मेरे सर पे रखा, उसने अपनी जमीन मेरे हवाले कर दी, और फिर क्या हुआ, जलील हुए। ऐसे जलील हुआ कि फारसियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया, वो एम्पायर खत्म हो गया। बाकी एम्पायर से के मुआहदे हुए, रोमन एम्पायर से मुआहदा हुआ, और रोमन एम्पायर भी अपने 1825 तक चलता रहा। बाद में ऑटोमन्स ने उस पर भी कैप्चर कर लिया, फिर वो भी जो है होली रोमन एम्पायर बन गए, वो कोई मुसलमानों कब्जे में, लेकिन तब तक मुआहदे पे चलते रहे, ये खत्म ही हो गया। उन्होंने क्या कहा, उसने अपनी जमीन हमारे हवाले कर दिए, तो खुशबख्ती की अलामत, अच्छा शगुन है। तो साहबा ने उसको इज्जत नहीं समझे ना, मिट्टी का टोकरा रख दिया तो मैं जलील हो गया, मेरे को बाजू बिठा लिया तो मैं इज्जत वाला हो गया, नहीं, इनकी सोच ही नहीं थी ना। ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमारी यही सोच हो गई, मैंने आपको बुलाया बिठाया नहीं, आप ऐसे ही बुलाया बिठाया नहीं, हो सकता मेरी सारी कुर्सियां टूटी हुई इसलिए मैं भी खड़ा था, आपको खड़ा, अब मैं थोड़ी डिफाइन कर सकता क्यों नहीं बिठा, आप उसको इज्जत क्यों समझ रहे, बिठाए तो इज्जत और खड़े रखे तो बेइज्जती है, ऐसा कोई पैमाना है क्या? अच्छा, कहीं आप मजलिस में आए तो आपके लिए लोग खड़े नहीं हुए, देखो आप खड़े होना इज्जत है, वहां आप खुद को खड़े करे तो बोले हमारी बेइज्जती हुई। ऐसे अजीब व गरीब घटिया पैमाने इंसानों के दो तरफा है, देख, चीत में जूता पट तू हारा, हेड आई विंस टेल यू लूज, दोनों तरफ अपनी जीत के। मजलिस में मैं आया, मेरे को खड़े करे तो बेइज्जती हुई, और मैं मजलिस में और मेरे लिए खड़े हो तो मेरी बेइज्जती हुई, क्या पैमाने। एक जगह तुम खड़े हो तो बेइज्जती, और एक जगह खड़े नहीं हो तुम्हारे लिए तो तुम बेइज्जती, दूसरों को खड़े करके बेइज्जत करके तुम इज्जत ले रहे हो। कुछ ये वर्ल्डली स्टैंडर्ड है, ये कहाँ क्या माने रखते हैं, किसके लिए क्या है, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। कोई बुला के चाय नहीं पिलाया घर में, कभी बुरा मत मानो। क्या सोचो, मेरे भाई को शायद वक्त नहीं मिला, हो सकता घर में कोई और लेडी ना हो,
ان کو بنانا نہ آتا ہو، دعائیں دو اس کو، یا ہو سکتا مالی اعتبار سے اتنا غریب ہو بول نہیں پا رہا ہو اور مان رہا ہوں اللہ برکت دے آپ کے جسم وہ کرے اور مل کے نکل جائے۔ میری عزت نہیں ہوئی وہاں گیا تو کیسے نہیں ہوگا؟ چائے نہیں پلا، اتنی سستی ہے تیری عزت، صرف چائے اور عزت ہوگی تیری، اور چائے نہیں پلا تو بے عزت ہوگا، کتنا ہلکا ہے تو۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے موبائل فری، ایک گھنٹہ بات کر، میرے کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کمپنی اتنی ہلکی ہے کہ فری دے رہی ہے آپ کو ٹاک ٹائم۔ سوال یہ تیرا وقت کیا اتنا سستا ہے کہ تو فری لگا ہوا ہے اس پہ؟ تیرا وقت کیا اتنا سستا ہے کہ تو فری لگا ہوا ہے اس پر کہ خاموخواہ نہیں ڈالتے اور بولے آج ختم ہوا، تو کتنا سستا تو ہے، وہ کمپنی نہیں، تو اتنا سستا ہے کہ تیرا ٹائم اتنا فری۔ کیا میرا ٹائم آخر میں اتنا فری ہے کہ میرے کو فری آئے تو دن میں بات کرتا رہوں موبائل پہ کس کو؟ ارے سمجھو کیا عزت، کیا بے عزتی، کیا پیمانے تم نے گھڑ لیے، یہ دنیاوی سمجھے نا۔ میں جو بتانا چاہ رہا تھا دس کا اصل مقصد یہ سب چھوڑ کر دیکھیے میں نے بتایا عزت اور ذلت کیا ہے۔ اللہ رسول کی بات مانو، عمل کرو، عزت 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 عزت، چاہے دنیا کے پیمانوں پہ ذلیل مانے جا رہے تھے کوئی بات، اور اللہ رسول کی بات مت مانو، دنیا کے پیمانوں پتہ نہیں تم یہاں ہو، مالی اعتبار سے وہاں ہو، فیشن کے اعتبار سے تم سے آگے کوئی نہیں ہے، فلاں کے اعتبار سے تم کوئی نہیں ہے، طاقت کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے، لڑکوں کی لائن لگا دی تم نے ماشاءاللہ اتنی اولاد دی اللہ فلاں ہو گئے، تم عزت والے نہیں ہو۔ چائے عزت مت بناؤ، دو بوٹیاں سالن میں کم ڈالے تو عزت مت بناؤ، دعوت میں کہ میری عزت نہیں ہوئی، دستر برابر نہیں تھا عزت مت بناؤ، ہم کو بلائے تو بٹھا دیے ایک گھنٹہ عزت مت بناؤ۔ عزت اللہ کے رسول کی اس میں ہے۔ میں گیا تھا میرے بھائی نے 1 آور ویسٹ کیا، میں اگلی بار نہیں جاتا ہوں کیا، چونکہ وہ ٹائم ویسٹ کرتے، چونکہ میرے کام میں ایک الگ مسئلہ ہے کہ میری بے عزتی نہیں ہوئی، وہ صحابی کے سر پہ ٹوکر رکھے تو بے عزت نہیں ہوتی، انہوں نے اچھا شگن دیا اور کہا اس نے تو اپنی حکومت اپنی زمین ہمارے حوالے ایسے ہی کر دی۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ عزت اور بے عزتی کی معنی، دعوت ان کی گھر ہم کو نہیں بلا، میں بے عزت محسوس کر رہا ہوں، یہ ہلکی تیری عزت اور بے عزت، خالی دعوت میں نہیں بلایا تو بے عزت ہو۔ کیا پیمانے ہیں یہ، پیمانوں کو بدلو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت یہ عزت کا ذریعہ۔ جب آپ نہیں جانتے وہ آدمی کتنا اللہ رسول کی اطاعت کرتا تو عزت کرو اس کو، تو انسان نان مسلم ہے تو عزت کرو کہ تو اللہ نے آدم کی اولاد کو اکرام نوازا، عزت نوازا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے بھائی کی عزت کرو اور لوگوں سے عزت ایکسپیکٹ مت کرو، ٹھیک ہے۔ عزت ملتی ہے، اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، وہ جب وہ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے، نیک بندوں سے تو وہ دیتا ہے، اور دنیا کے پیمانوں پہ یہ عزت آپ ماپ نہیں سکتے، دس از سم تھنگ جس کو بولیں گے نان ٹینجیبل، اس کو آپ ماپ نہیں سکتے کہ بھائی عزت کا پیمانہ کیا ہے، اتنا ہو تو عزت ہے، اتنی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے ایک دم غریب ہو اور غربت کا یہ عالم ہو کہ خود کھانے کو نہ ہو اور وہ لا کر آپ کو کھلا، اس سے بڑی عزت کیا اس نے دیا؟ صحابہ نے کیا نا، مہمان رسولوں کو کھلایا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلانے کی کوشش کی، خود بھوکے رہے، اسی طرح اپنے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو کھلانے کی کوشش، خود کو ضرورت ہونے کے باوجود یہ مقام اور عزت تھا ان کا دوسرے انسان کے بارے میں کہ ہر چیز اپنی لٹا رہے تھے۔ تو یہ عزت کے پیمانے بنے، ذلت کے اور عزت کے پیمانے سیلف ڈیفائن مت کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بے عزت ہوا بول کے مت اپنے آپ کو خود بے عزت کر لو، ٹھیک ہے۔ لوگوں سے عزت طلب کرنے کے چکر میں ذلیل مت ہو جاؤ، ورنہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی تو بولتے ہیں ان کو عزت دینا پڑتی، دو 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 اٹھ کے دیتے، اور بعد میں ملنا رہے اکیلے میں، لائٹ جانا تھا رات میں بتاتا تھا اس کو میں کتنی عزت کرتا ہے اس کا، لائٹ گئی تو 2-4 پنچس ٹکا دیا، ہاں کس نے مارا آپ کو، رے کیا، کیونکہ بولے یہ کئی سالوں سے میرے کو ایسی عزت لیتا، بولے چھوڑو یہ دیا، ایک دم جس کو بولتے ایک نارمل انسان تھا۔ ہمارے نبی کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بڑا مقام تھا لیکن کتنے عاجز، کتنا بڑا مقام تھا لیکن لوگوں کو رسپیکٹ کیا، اپنے معلوم لوگوں کو رسپیکٹ کی۔ عدی بن حاتم آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب آ کر بیٹھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچھانے بھی کچھ نہیں ہے، ایک تکیہ تھا جس پہ آپ سوتے بھی تھے، سر رکھتے تھے اور بیٹھتے بھی تھے ضرورت پڑنے پر نرم کے لیے، آپ نے اپنا تکیہ نکال کر عدی کو دیا کہ عدی بیٹھ، عدی نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں، آپ بیٹھے، کہا نہیں بیٹھ، اور عدی اس پر بیٹھے۔ نبی کا مقام آپ دیکھو اور اس کے بعد آپ کی عزت دیکھو کہ عدی کو عزت دے رہے اور عدی ابھی کافر ہے، عدی ابھی اہل کتاب مسلمان، عدی بن حاتم بعد میں ایمان، اپنا تکیہ۔ اس لیے میں نے کہا سب کو رسپیکٹ کرو، سب کو عزت دو آپ کی نفس سے، اور کسی سے بھی عزت طلب مت کرو، کسی سے، وہ اللہ آپ کو دے۔ نبی نے سب سے زیادہ عزت والی شخصیت دنیا میں آپ سے نہ پہلے کوئی بھی نہ آپ کے بعد ہوں گی، اتنے عزت مآب ہونے کے بعد بھی لوگوں نے تکلیف دی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ذلیل اور بے عزت نہیں سمجھا کہ میں بڑی بے عزت، آپ نے دعائیں کی خاموش اور دوسروں کو اتنی رسپیکٹ دی کہ عدی جیسے غیر مسلم آتے اور آپ تکیہ دیتے، نبی جس پر بیٹھتے جس پر مذاق، نبی کا ایک آثار کہ آپ یہاں سے گزرے تھے، آپ یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ فلاں تھے تو لوگ جان دینے کو تیار ہونا آسان تھا، کہ نبی کا عمل دیکھو، تکیہ دے دے لائیو اپنے ہاتھوں سے، نبی کے کوئی گزرے تھے تو لوگ کتنی محبت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی گزرے ہوں گے تو وہ چلنا چاہتے ہیں، میرا پیر بھی اگر اس میں پڑے تو محبت ہوتی کسی سے، تو آثار جس کو بولتے ہیں اس پہ ہم اتنی محبت کرتے ہیں۔ نبی یہاں گئے تھے تو ہم بھی سوچتے ہیں وہاں جائیں، نبی نے کھایا تو ہم بھی ایک بار کچھ نہ کچھ کھا لے یار، کہ تو یہ نبی نے کھایا تھا، وہ سنت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا کرتے ہیں نا، ایک بار کھجور کھایا تھا 3 بار کھایا تو ایک بار کھا لے تو 2 بار کھایا تو تیسری بار بھی کھلا دے یار، کتنا کرتے ہیں آثار پر، اتنا کر رہے ہیں۔ کوئی چیز آپ کی زندگی کی مل جائے تو ہم کتنی محبت کریں گے اس سے، یقیناً کریں۔
نبی اپنا تکیہ دے رہے ہیں، کتنی عزت دے رہے لوگوں تو کیا عدی کو مقام نہیں دیا آپ نے کہ فلاں ہے تو عدی کو یہ مقام ہے؟ آپ نے سبھی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، آپ کی عادت تو عزت سب کو دو، عزت کسی سے طلب مت کرو، اور عزت کے دنیا پیمانے پورے ہٹا دو، اور عزت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سوچ لو انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی اچھی گزریں گی، اور آخرت میں پھر ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کی طرف سے عزت دیے گئے، آخر میں اللہ ان کا اکرام کرے گا اور ان کو عزت دے گا۔ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت والا بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو عزت دینے والا بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو آخرت میں جو کامیاب کرے، اپنی کتاب و سنت کو پڑھنا سمجھنا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔